بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ العزیز فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔ حضرات علماء کرام، اساتذہ عظام، حاضرین مجلس اور طلبہ عزیز، یہ بات بالکل درست ہے کہ آج یہاں آ کر ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ کسی ادارے میں پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ جانا ہوا ہے۔ محسوس یہی ہو رہا ہے کہ اپنے گھر میں بہت عرصے کے بعد لوٹ کر آئے ہیں، اور اس ادارے سے اس ناچیز کا بڑا جذباتی تعلق ہے، چونکہ یہ وہ درسگاہ ہے کہ جہاں حضرت مولانا واجد حسین نور اللہ مرقدہ نے 20 سال سے زائد عرصے حدیث کا درس دیا، اور حضرت کا نام دراصل ان کی نسبی اولاد ہونے کی وجہ سے میرے نام کا جز بھی ہے، تو حضرت ہی میری پہچان ہے۔ ہمارا پورا خانوادہ ظاہر ہے کہ حضرت سے نسبی تعلق ہونے کی وجہ سے ان کا نام ہمارے نام کے آخر میں آتا ہے، اور یہ ایک ایسا جذباتی تعلق ہے کہ جس کو کبھی کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں آ کر ایسا ہی لگا، مجھے ابھی تک یاد ہے کہ غالباً 10 سال پہلے یا 12 سال پہلے ہاسوٹ میں ایک پروگرام ہوا تھا فقہ اکیڈمی کے تحت، تو وہاں میری حاضری ہوئی، اور میں اپنے نانا کے ساتھ حضرت مولانا قاری عبداللہ سلیم صاحب دامت برکاتہم جو امریکہ میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ 2010 کی بات ہے، اور اس کے بعد اپنے دادا سے ملنے اس مدرسے میں حاضری ہوئی۔ میں نے جب اپنے نانا سے عرض کیا کہ میں دادا سے ملنے جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ان سے تو ہمیں بھی ملاقات کرنی ہے، تو ہم یہاں پر آئے اور سیدھے مہمان خانے گئے، اور مجھ سے صبر نہیں ہوا کیونکہ دادا نظر نہیں آ رہے تھے، تو میں فوراً وہاں سے نکلا، اور مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ کس مکان میں وہ رہتے ہیں، تو میں اس مکان جہاں ادھر ہے اس طرف جانے لگا، تو راستے ہی میں ملاقات ہو گئی، اور پھر ان کے ساتھ مہمان خانے گیا۔ اسی طریقے سے ایک یاد یوں ہے کہ ایک رات میں یہاں رکا دادا کے کمرے میں اپنے والد صاحب کے ساتھ، اور صبح اس وقت میری عمر 8-9 سال کی ہوگی، صبح گھومتا پھرا تو یہ جو دائیں طرف قدیم آپ کی بلڈنگ ہے، یہاں پر اس وقت کے محترم حضرت مولانا سعید بزرگ نور اللہ مرقدہ وہ موجود تھے اور اخبار پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا، میرا تعارف پوچھا، تو میں نے تعارف کرایا، اور اتنی سمجھ ہو چکی تھی کہ یہاں تعارف کس طرح کرانا ہے، تو میں نے اپنے دادا کا ہی نام لیا کہ میں ان کا پوتا ہوں، والد کا نام نہیں لیا، یہ سوچ کر کہ شاید ان کو نہ پہچان پائیں۔ تو یہ چند یادیں ہیں جو اس ادارے سے وابستہ ہیں۔ دین کے یہ قلعے ہیں، اور کسی بھی قلعے میں جب ہم سب لوگ جن کی حیثیت سپاہیوں کی ہے جب پہنچتے ہیں تو بڑا سکون محسوس کرتے ہیں، اور خصوصاً ایک ایسا فرد کہ جو دنیا میں ہم لوگ جہاں بھی جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری تلاش یہ ہوتی ہے کہ مدرسے کدھر ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میرا نیوزی لینڈ جانا ہوا، پچھلے ہفتے ہی کی بات ہے، تو وایا ہانگ کانگ جانا ہوا۔ ہانگ کانگ میں ہمیں جہاز تبدیل کرنا تھا، 8 گھنٹے کا اسٹے تھا، تو میں نے سوچا کہ چلو شہر گھوما جائے، تو باہر جب نکلا تو گوگل پر سب سے پہلے میں نے یہ ڈالا کہ یہاں کوئی مدرسہ ہے یا نہیں، نیئرسٹ مدرسہ، تو اتفاق سے ایک مدرسہ نکلا، اور میں سب سے پہلے وہاں پہنچ گیا، اور وہاں پہنچ کر بڑا سکون ہوا۔ پھر شہر وہر ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے کہا بس مدرسے میں آ گئے۔ تو ہم لوگوں کا تعلق مدرسوں سے وہی ہے کہ جو اصحاب کہف کا کہف سے تعلق ہے،
اور اصحاب کہف کی جو کامیابی تھی، کامرانی تھی، وہ اسی کہف کی مرہون منت تھی۔ ہماری اور آپ کی کامیابی اور کامرانی اسی کہف اور انہی مدارس کی مرہون منت ہے۔ تو ہم جہاں بھی جائیں اور جس جگہ بھی رہیں وہاں اپنے آپ کو مدارس سے ہمیشہ جوڑ کر رکھیں۔ یہ دور ایک خاص قسم کی تہذیب کے غلبے کا دور ہے۔ تہذیب کبھی بھی ہمیشہ غالب نہیں ہوتی۔ جو تہذیبی نظام ہے وہ کبھی غالب آتا ہے اور پھر دوسری تہذیب غالب آتی ہے اور پہلا نظام مغلوب ہو جاتا ہے۔ آپ قرآن کریم میں بہت سی اقوام کے تذکرے پڑھتے ہیں۔ کیا آپ کو آج کہیں حمیر اور عمالقہ کا وجود نظر آتا ہے؟ کہاں ہیں سمود اور کہاں ہے عاد، کہاں ہے تبع؟ یہ موجود نہیں ہیں، ان کے تذکرے موجود ہیں، لیکن ایک زمانے میں یہ افراد اور یہ قومیں، یہ تہذیبیں بہت طاقتور ہوا کرتی تھیں۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو یہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، میں تمہارا سپریم لارڈ ہوں، سپریم گاڈ ہوں، الاعلی یعنی سب سے برتر، سب سے بزرگ تر، تو وہ یہ کہتا تھا، اس کا وجود کہاں ہے؟ آج وہ اس کی لاش میوزیم میں اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ لوگ آئیں اور دیکھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں۔ تو تہذیبیں کبھی بھی دائمی نہیں ہوتی ہیں۔ کبھی کسی دور میں چینی تہذیب کا غلبہ تھا تو کسی دور میں یونانی تہذیب کا غلبہ تھا۔ آج ایک دوسری تہذیب دنیا کے اوپر غالب ہے، اور ایک دور وہ بھی تھا کہ جب اسلامی تہذیب کا پوری دنیا کے اوپر غلبہ تھا۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے وحی کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، لیکن وحی کی عملی تطبیق یعنی جس کو ہم اسلامی تہذیب کہتے ہیں، اس کے دائمی ہونے اور اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نہیں کیا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ایسی بہت سی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں ایک شخص بھی اللہ سبحانہ و تعالی کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ بہت سے شارحین حدیث نے لکھا ہے ایک حدیث کے تحت جو مسلم میں امام مسلم روایت کرتے ہیں صحیح مسلم میں، کہ یمن سے ایک ہوا چلے گی اور وہ جتنے بھی مؤمنین ہیں ان کی اس ہوا کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو شارحین حدیث یہ لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ قیامت سے 100 سال پہلے ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 سال پہلے مؤمنین کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، اور پھر جو 100 سال آئیں گے اس میں کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کی عملی تطبیق کا، کہ لوگ اسلامی تہذیب کو اور اسلام کے اوپر عمل کریں قرب قیامت تک ایسا ہو، یہ وعدہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نہیں کیا۔ جب اسلامی تہذیب کی بات آتی ہے تو اس میں اسلامی معاشیات بھی ہے، اسلامی اقتصادیات بھی ہے، اسلامی سیاست بھی ہے، ہر چیز ہے۔ تو کیا آپ کو یہ تمام پہلو اور یہ تمام گوشے ہر جگہ اس وقت دنیا میں نظر آتے ہیں؟ نہیں۔ تو اسلامی تہذیب کے غلبے کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے نہیں ہے، وحی کی حفاظت کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہے، اور وحی روز قیامت تک محفوظ رہے گی۔ تو تہذیبیں آتی ہیں اور جاتی ہیں، ایک تہذیب کا آنا اور دوسری کا جانا یہ اس دنیا کا نظام ہے، اور اسی نظام کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کو استوار کیا ہے۔ تو یہ جو دور چل رہا ہے یہ مغربی تہذیب کے غلبے کا دور ہے، اور مغربی تہذیب نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ دراصل یونانی تہذیب کے کچھ بقایا جات سے لیا ہے۔ یونانی تہذیب میں کیا چیز غالب تھی؟ یونانی تہذیب میں ایک چیز تھی جس کو کہتے ہیں توسیع پسندی، ایکسپینشنزم۔ توسیع پسندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یونانی یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے گھر تک محدود نہ رہیں، بلکہ دوسرے ملک بھی ہمارے زیر نگیں آ جائیں، ہمارے زیر اقتدار آ جائیں، ہمارے زیر اثر آ جائیں، جس کے لیے انہوں نے لشکر کا بھی سہارا لیا، عسکر کا بھی سہارا لیا، اور لٹریچر کا بھی سہارا لیا۔ اس طریقے سے وہ دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر گئے۔ رومی تہذیب نے یونانیوں سے سبق حاصل کر کے وہی حرکتیں کی، اور جو جدید مغربی تہذیب ہے وہ بھی اسی خط کے اوپر استوار ہے کہ وہ بھی توسیع پسندی کی قائل ہے۔ مغربی تہذیب یہ چاہتی ہے کہ مکے کے مسلمان بھی اس کے زیر اثر ہوں، مدینے کے مسلمان بھی اس کے زیر نگیں ہوں، مدرسوں میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات بھی یہ مغربی تہذیب کے طریقے پر اور مغربی تہذیب کے پیش کردہ خطوط کے اوپر اپنی زندگی گزاریں۔ تو یہ توسیع پسندی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ توسیع پسندی مغربی تہذیب نے رومیوں سے اور یونانیوں سے لی ہے۔
اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ جو مغرب میں جس آرکیٹیکچر کو بہت زیادہ گلوریفائی کیا جاتا ہے، اچھا سمجھا جاتا ہے، یہ وہ آرکیٹیکچر ہے جو یونانیوں سے اور رومیوں سے لیا گیا ہے۔ کبھی آپ نے اگر وائٹ ہاؤس کی تصویر دیکھی ہو یا اس کے علاوہ دلی میں کناٹ پلیس دیکھا ہو تو یہ جو عمارتیں ہیں، یہ عمارتیں دراصل اسی آرکیٹیکچر کے اوپر مبنی ہیں کہ جو یونانیوں اور رومیوں کے درمیان بہت مشہور تھا۔ تو مغربی تہذیب اسی تہذیب کے اوپر استوار ہے، لیکن جیسے یونانی تہذیب مغلوب ہو چکی، اس کے کچھ اثرات رہ گئے، رومی تہذیب ختم ہو چکی، اس کے کچھ اثرات رہ گئے، ایسے ہی مغربی تہذیب کو بھی ختم ہونا ہے۔ اس کے چند اثرات باقی رہ جائیں بات الگ ہے، لیکن ہر تہذیب کی طرح اس تہذیب کا خاتمہ بھی طے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس تہذیبی خاتمے میں ہمارا اور آپ کا کردار کتنا ہوگا، یہ وہ بات طے کرے گی، یہ ہماری محنتیں طے کریں گی اور ہماری نیتیں طے کریں گی۔ خاتمہ تو ہے، لیکن ہمارا اپنا کردار اور کنٹریبیوشن کتنا ہے، یہ اس بات کے اوپر موقوف ہے کہ ہماری توجہات کیا ہیں، ہمارا میدان عمل کیا ہے، ہمارا طریقہ کار کیا ہے اور ہماری نیتیں کیا ہیں، ہم زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اصحاب کہف کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک حکم دیا تھا، وہ حکم یہ تھا کہ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، کہ تم غار کی پناہ لو۔ جب غار کی پناہ لوگے تو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت تمہارے لیے پھیلا دے گا اور تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ وہ رحمت کس طریقے سے اللہ نے پھیلائی؟ وہ اس طریقے سے کہ ان کا چرچا اس طرح عام ہوا کہ غار میں تقریباً 3 صدیاں سونے کے بعد جب وہ باہر شہر میں آئے تو لوگ ان کے منتظر تھے اور لوگ ان کو اس طرح لیے پھرتے تھے گویا کہ وہ اس قوم کے ہیرو ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم ان کو غار میں جانے کا دیا، اور غار میں جا کر عام طور سے ایک انسان نسیم منسیہ ہو جاتا ہے، لوگ اس کو پہچانتے نہیں، لوگ اس کو بھول جاتے ہیں۔ غار میں جو شخص دفن ہو گیا، فنا ہو گیا، اس کو کون جانتا ہے؟ لیکن یہاں الٹا ہوا کہ گئے غار میں لیکن مشہور پوری دنیا میں ہوئے، اور اس طرح ہوئے کہ رہتی دنیا تک اصحاب کہف کا تذکرہ کیا جاتا رہے گا۔ ہم اور آپ اصحاب کہف کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، لیکن قرآن کریم کی آیتوں کے بارے میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگرچہ وہ ایک خاص موقع اور مناسبت سے نازل ہوتی ہیں، لیکن ان سے جو ہدایت نکلتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو اگر اصحاب کہف کو، ان فتیہ کو، ان نوجوانوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم غار میں پناہ لو، تو ہم نوجوانوں کو بھی ایک موقع کے اوپر یہ حکم دیکھنا ہوگا اور ہمیں بھی یہ حکم ملے گا کہ تم غار میں پناہ لو۔ تو وہ غار کدھر ہیں؟ اگر ہم اس آیت کی حقیقت کے اوپر عمل کریں، سمجھ لیں کہ دنیا کے جتنے بھی نوجوان، مسلمان نوجوان سب غاروں میں پہنچ جائیں، تو اتنے تو غار ہی نہیں ہے دنیا میں، تو کس غار میں جائیں گے؟ اور ساری آبادی غار میں زیادہ بڑھ جائے گی اور باہر جو آبادی ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غار میں پناہ لینا ایک استعارہ ہے ہم لوگوں کے لیے، ان کے لیے حقیقت تھا، ہمارے لیے ایک استعارہ ہے۔ ہمارے لیے استعارہ کس طریقے سے ہے؟ وہ اس طریقے سے کہ اگر کسی تہذیب کا غلبہ ہے، وہ تہذیب جو اسلام مخالف ہے، تو اسلامی تہذیب کے بچے کچے مظاہر جہاں بھی تمہیں نظر آتے ہوں ان کی پناہ میں آ جاؤ۔ اور اس دور میں اسلامی تہذیب کے بچے کچے مظاہر اگر کہیں ہیں تو وہ پھر انہی 4 دیواریوں میں ہیں، انہی مدارس میں ہیں۔ ہم اور آپ پہلے ہی سے فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اگر نیت صحیح ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اپنے پر پھیلائے گی اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پیغام کتنے دور تک جاتا ہے۔ مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب میں جو فرق ہے اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ مغربی تہذیب کی بنیاد سبب اور مسبب کے لزوم کے اوپر ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مغربی تہذیب اس بات کی قائل ہے کہ اگر کہیں سبب ہوگا تو اس کا مسبب ہونا ضروری ہے، علت ہوگی تو اس کا معلول ہونا ضروری ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ علت ہو اور معلول نہ ہو، سبب ہو اور مسبب نہ ہو۔ آگ کو اگر جلایا جائے گا تو آگ جلے گی، پانی کو اگر آپ آگ پر ڈالیں گے تو آگ بجھے گی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص آگ میں کود جائے اور نہ جلے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ پانی آگ پر ڈالیں اور آگ نہ بجھے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کوئی مثلاً کام کریں اور اس کو وہ سبب ہو اور اس کا مسبب یعنی اس کا نتیجہ نہ نکلے۔ مثلاً آپ سانس لیں گے تو آپ زندہ رہیں گے، سانس لینا زندہ رہنے کے لیے سبب ہے، تو آپ زندہ یقین ضرور رہیں گے۔ تو یہ جو سبب اور مسبب کے درمیان تلازم ہے، یہ تلازم مغربی تہذیب کی بنیاد ہے۔ ایک شخص ہے فرانسس بیکن، یہ
موجودہ دور کی سائنس کا بابا آدم اس کو کہا جانا چاہیے. اس نے ایک نعرہ دیا تھا انگلینڈ میں، اور اس نے یہ کہا تھا کہ نالج از پاور. نالج از پاور کا مطلب یہ ہے کہ علم ہی طاقت ہے. اب اگر آپ اس نعرے کے پس منظر سے واقف نہیں ہیں تو آپ اس نعرے سے اتفاق کریں گے، اور کرنا بھی چاہیے چونکہ یقیناً علم طاقت ہے. لیکن اس کا جو پس منظر تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے ملک کے اشرافیہ کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ اگر تم پوری دنیا کے اوپر غالب آنا چاہتے ہو اور اپنی تہذیب کا غلبہ چاہتے ہو تو علم یعنی سائنس کا علم حاصل کرو اور سائنس کو ریاست کی سرپرستی میں لے کر آؤ تاکہ تمہاری استعماری جو خواہشات ہیں وہ پوری ہو سکیں. اور فرانسس بیکن کے اس نعرے کی وجہ سے انگلینڈ نے سائنس کے اندر برطانیہ نے خوب ترقی کی، اور ترقی کر کر جو پوری دنیا میں استعمار کا نظام رائج ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس طاقت آئی، نالج تھی، علم تھا، سائنس کی وجہ سے طاقت آئی، اور طاقت کے حصول کے بعد انہوں نے پوری دنیا کے اوپر قبضہ کر لیا. فرانسس بیکن کا یہ اعلان تھا کہ نالج یعنی یہ سبب ہے، علم سبب ہے اور غلبہ مسبب ہے، اور دونوں کے درمیان تلازم ہے. جس کے پاس علم ہوگا وہ غالب ہوگا، اور یہاں علم سے مراد سائنسی علم ہے، یہاں اس سے مراد وحی کا علم نہیں ہے. تو جس کے پاس سائنس کا علم ہوگا وہ ہمیشہ غالب ہوگا. اور عملی طور پر ایسا ہوا بھی. اسی وجہ سے پوری دنیا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مغربی تہذیب کی اسیر ہو چکی ہے، اور فرانسس بیکن کے اس جملے کی صداقت کو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے. یہ مغربی تہذیب کی بنیاد ہے. اسحاق نیوٹن ایک مشہور سائنسداں گزرا ہے جس کو آئزک نیوٹن کہتے ہیں. اس نے ایک قانون دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور ملحدین یہ سمجھتے ہیں کہ آئزک نیوٹن کا یہ قانون ایسا ہے کہ جس کا پابند خدا بھی ہے. یعنی اگر خدا کہیں ہے تو وہ بھی اس قانون کا پابند ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آئزک نیوٹن کا یہ قانون کسی معجزے سے کم نہیں، یہ بھی ایک معجزہ ہے. انبیاء کو معجزات دیے جاتے تھے، سائنسدانوں کو قوانین دیے گئے. وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون یہ ہے کہ every action has a parallel or opposite reaction. یعنی کسی بھی عمل کا رد عمل ضرور بالضرور ہوگا. یہی سبب اور مسبب کے درمیان تلازم ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا بھی اگر کوئی کام کرے گا تو وہ سبب کے درجے میں ہوگا، اس کا مسبب ہوگا. خدا نے مثلا ارادہ کیا تخلیق کا تو تخلیق ہو گئی. ارادہ تخلیق سبب ہے اور تخلیق مسبب ہے. تو دیکھیے سبب اور مسبب کے درمیان تلازم ہوا. تو آئزک نیوٹن کا یہ قانون دراصل خدا بھی اس کا پابند ہے اگر خدا کہیں موجود ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مغربی تہذیب کی بنیاد سبب اور مسبب کا تلازم ہے. لیکن اگر آپ اس تلازم کو قبول کر لیتے ہیں تو معجزات کا انکار لازم آئے گا. مثال کے طور پر اب یہ سوال لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ اگر آگ ضرور بھی ضرور جلاتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں جلایا؟ اگر پانی میں ایک شخص بغیر تیرے، وہ تیرنا نہ جانتا ہو اور وہ پانی میں کود جائے، سمندر میں کود جائے تو وہ ڈوبتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کیوں نہیں ڈوبے اور کیوں زندہ رہے؟ مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا ممکن نہیں ہے لیکن حضرت یونس علیہ السلام زندہ رہے. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کہاں سے نکلی؟ ایک چٹان سے نکلی. اونٹنیاں اس طریقے سے پیدا نہیں ہوتی، سب جانتے ہیں. تو سبب اور مسبب کے درمیان تلازم ٹوٹ جاتا ہے جب ہم نصوص کو دیکھتے ہیں، جب ہم اسلامی تہذیب کو دیکھتے ہیں، اسلامی حوالوں کو دیکھتے ہیں، اسلامی لٹریچر کو دیکھتے ہیں. تو جب مغربی تہذیب کے اوپر جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات معجزات کے تعلق سے یقین بالیقین ان کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ اس طریقے سے تشکیک کا شکار ہو جاتے ہیں. لہٰذا اس کے مقابلے میں اسلامی تہذیب کی بنیاد کیا ہے؟ اسلامی تہذیب کی بنیاد یہ ہے کہ سبب اور مسبب کے درمیان جو آپ لزوم دیکھتے ہیں وہ عادی ہے، عقلی نہیں ہے. عادی کا مطلب یہ ہے کہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ جب سبب وجود میں آئے گا تو مسبب وجود میں آئے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ سبب وجود میں آئے تو مسبب بھی وجود میں آئے. عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ آگ جلائی جائے تو آپ اپنی انگلی آگ میں ڈالیں تو انگلی جل جائے گی. عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ پانی کو آگ کے اوپر ڈالیں تو آگ بجھ جائے گی. یہ اصول عادی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو. ایسا ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عادت کو ختم کر دے اور اپنی عادت کو تبدیل کر دے اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے اور آگ ان کو نہ جلائے. یونس علیہ السلام پانی میں گریں لیکن پانی میں غرق نہ ہو. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی چٹان سے نکلے. یہ تمام کی تمام عادتیں ہیں
جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یعنی معجزات ہیں، جو عام اصول ہے عادت کا، وہ یہاں ٹوٹ جاتا ہے، چونکہ سبب اور مسبب کے درمیان تلازم عادی ہے، عقلی نہیں ہے۔ یہ ہے اسلامی تہذیب کی بنیاد۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم اصول سمجھ جاتے ہیں تو پھر سامنے والے جو کہہ رہے ہیں یا جو کر رہے ہیں یا ان کے ذہنوں میں جو شکوک و شبہات ہیں، ان کا رد کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جب آپ نے یہ اصول سمجھ لیا کہ ہماری تہذیب کی بنیاد یہ ہے اور سامنے والے کی تہذیب کی بنیاد یہ ہے، تو اب آپ سامنے والے کی تہذیب کا بہت آسانی کے ساتھ آپریشن کر سکتے ہیں۔ وہ آپریشن کیسے کریں گے؟ اس آپریشن کے لیے آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں، آپ کے پاس ہتھیار اور اوزار موجود ہیں۔ فرق یہ ہے کہ زبان موجود نہیں ہے، آپ کے پاس اصطلاحات موجود نہیں ہیں۔ اگر آپ کو ان اصطلاحات کا علم ہو جائے، اس زبان کا علم ہو جائے، تو بہت آسانی کے ساتھ آپ مغربی تہذیب کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے اور نصاب کے اوپر گفتگو کرنے لگے، مدارس کے نصاب پر۔ وہ کہنے لگے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارا طالب علم ایک معمولی بینکر کے مقابلے میں جو ہمارے خرید فروخت کے معاملات ہوتے ہیں اس کو نہیں سمجھ پاتا، جبکہ اس نے کتاب البیوع ہدایہ میں پڑھی ہوتی ہے، صحیح مسلم میں پڑھی ہوتی ہے اور بھی دیگر فقہی کتابوں میں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہدایہ پڑھنے کے باوجود بھی ہمارا طالب علم ایک وکیل کی طرح نہیں سوچ پاتا؟ یہ ان کے اعتراضات تھے، خود وہ عالم دین تھے۔ تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے ان سے یہ کہا کہ ایک وکیل کو عدالت مہیا ہے اور ایک بینکر کو مارکیٹ مہیا ہے، کیا ایک عالم دین کو مارکیٹ اور عدالت مہیا ہے؟ جب اس کے پاس میدان ہی نہیں ہے اپنی فکر کی تطبیق کا، تو آپ پھر کیسے یہ شکایت کر سکتے ہیں کہ علماء بینکر نہیں بن جاتے، علماء وکیلوں کی طرح نہیں سوچتے؟ میدان نہیں ہے۔ جس دن میدان ہوگا تو یہ ان سے 10 ہاتھ آگے ہوں گے، اور اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مدارس کا جو نصاب تعلیم ہے وہ ایک چیز کے اوپر بے انتہا زور دیتا ہے، اور وہ ہے عقلیت، جس کو ہم انگریزی میں ریزننگ بولتے ہیں، یعنی کسی چیز کی لمیت، کسی چیز کی حکمت اور اس کی علت کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا۔ ہدایہ جب آپ پڑھتے ہیں تو کسی بھی مسئلے کی تہ تک آپ آسانی کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں، اس کا ما لہو اور ما علیہ بہت آسانی کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں۔ پوری ہدایہ اسی طریقے سے لکھی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے علم کلام کی کتاب شرح عقائد، کوئی بھی عقیدے کا مسئلہ ہو اس کے جملہ پہلو سامنے آتے ہیں۔ امام تفتازانی رحمہ اللہ پہلے امام نصفی کی ایک کلام کی تشریح کرتے ہیں، اس کے بعد وہ مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں، اس کے بعد کہیں کہیں فیہ نظر بھی کہہ دیتے ہیں، اس کے بعد فإن قیل اور یقال کے ذریعے جتنے بھی ممکن اعتراضات ہوتے ہیں وہ اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ مکمل پیش بندی۔ جب وہ آپ مسئلہ پڑھ کر آگے بڑھتے ہیں تو اس کے تمام جوانب اور تمام گوشوں پر سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہوتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ یا کوئی ایسا گوشہ باقی نہیں رہتا کہ جس پر تفتازانی گفتگو نہ کرتے ہوں۔ اس طریقے سے ہماری نصاب کی تمام کتابیں ہیں، چاہے وہ ہدایہ فقہ میں ہو، چاہے وہ علم کلام میں ہو، یا وہ نحو کی کتاب ہو، یا وہ صرف کی کتاب ہو، یا وہ کوئی دوسرا فن ہو، ہر فن اسی طریقے سے ہے۔ فرق کہاں آتا ہے؟ فرق آتا ہے اصطلاحات اور زبان میں۔ تو میں نے ان مولانا صاحب سے کہا، میں آپ کے سامنے 2 جملے کہتا ہوں، دونوں کے معنی ایک ہیں، زبان الگ الگ ہے، اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کون سے جملے سے یا ایک عام آدمی کون سے جملے سے متاثر ہوتا ہے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ تسلسل ایک منطقی مغالطہ ہے اور باطل ہے۔ منطقی مغالطے باطل ہوتے ہیں، اس لیے تسلسل قابل قبول نہیں ہے۔ ایک جملہ میں نے بولا، اس میں نے تسلسل کی اصطلاح کا استعمال کیا، منطقی مغالطے کی اصطلاح کا استعمال کیا، لفظ باطل بولا۔ یہ ساری کے سارے مدرسے کی اور درسگاہوں کی اصطلاحات ہیں۔ لیکن اگر میں یہی بات تھوڑا بدل کر کہوں اور یہ کہوں کہ انفینٹ ریگریس ایک لاجیکل فیلسی ہے اور لاجیکل فیلسی ایکسیپٹڈ نہیں ہے۔ اب میں نے دیکھیے یہاں انگلش کے سارے الفاظ گھسا دیے اس جملے میں نے تسلسل کی جگہ انفینٹ ریگریس بولا، اور منطقی مغالطے کی جگہ لاجیکل فیلسی بولا، باطل کی جگہ ان ایکسیپٹڈ بولا۔ یہ عام الفاظ ہیں جو سڑکوں کے اوپر، جامعات میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں، کالجوں میں سمجھے اور بولے جاتے ہیں۔ اب جب یہ جملہ آپ، بات وہی ہے، یہ جملہ آپ سامنے والے کے سامنے بولیں گے جو یونیورسٹی میں ہے یا کالج میں ہے یا اسکول میں جاتا ہے یا وہاں کا پروردہ ہے، وہ فوری طور پر اس بات کو سمجھ جائے گا۔ تو میں نے مولانا صاحب سے پوچھا کہ کیا ان دونوں جملوں میں آپ کو کوئی فرق نظر آیا؟ نہیں۔
کون سا جملہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ زیادہ اپیلنگ ہے, زیادہ مؤثر ہے عام لوگوں کے لیے؟ انہوں نے کہا دوسرا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرق صرف زبان اور اصطلاحات میں ہے, مواد وہی ہے, بات وہی ہے جو شرح عقائد میں پڑھائی جا رہی ہے, بات وہی ہے جو نور الانوار وغیرہ اور اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھائی جا رہی ہے, بس اصطلاحات کا فرق ہے. اگر ہم اپنی اصطلاحات کو تھوڑا سا اپڈیٹ کر لیں, اپڈیٹ اس طریقے سے کہ مثلا اپنی ذاتی جو محنت ہے, توجہ ہے, لگن ہے, یا مثلا آپ کے یہاں جیسے تحفظ شریعت کا ڈپارٹمنٹ قائم ہے, اس میں اگر جو عربی اصطلاحات ہیں, اردو کی اصطلاحات ہیں, ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو یعنی مساوی انگریزی اصطلاحات ہیں وہ بھی پڑھا دی جائیں اور وہ بتا دی جائیں, تو پھر ہمارا عالم دین جہاں جب میدان عمل میں قدم رکھے گا, وہ چاہے یونیورسٹی کا طالب علم ہو, چاہے وہ پھر اسکول کالج کا طالب علم ہو, اس سے جب مقابلہ ہوگا اور وہ اپنے شکوک و شبہات آپ کے سامنے رکھے گا, تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو بونا محسوس نہیں کریں گے. آپ یہ جانتے ہوں گے کہ میرے پاس جواب بھی ہے اور وہ جواب میں اس کی زبان میں دینا جانتا ہوں. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے انگریزی سیکھیں, صرف بات اصطلاحات کی ہو رہی ہے, اور اصطلاحات کو معمولی انگریزی سیکھ کر بھی بہت آسانی کے ساتھ سمجھا اور جانا جا سکتا ہے. یہ بتانا مقصد ہے کہ الحاد کے خلاف اور رد شبہات کے خلاف جو کچھ اس وقت لکھا گیا ہے وہ آپ کے پاس پہلے سے کتابوں میں موجود ہے اور آپ اس کو پڑھتے آ رہے ہیں, بس ادراک نہیں ہے, توجہ نہیں ہے. اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ ہم اس کہف میں موجود تو ہیں, اب آگے ہم کامیاب ہوتے ہیں یہ نہیں, یہ اس بات پر مبنی ہے کہ ہماری توجہ کتنی ہے. اگر ہماری توجہ, جزاکم اللہ, اگر ہماری توجہ شروع سے اس طریقے پر ہے کہ ہم رد الحاد یا رد شبہات کے خلاف مسلح ہوں گے, تو پھر جب آپ عالم بن کر مدرسوں سے فارغ ہوں گے تو آپ اس میدان میں فوری طور پر قدم رکھ سکیں گے. ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. شرح عقائد میں شروع میں ہی امام نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خلافاً للسوفسطائیہ. اب یہاں سے بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں, بلکہ وہیں نیچے حاشیے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس جماعت کا اب کوئی وجود نہیں ہے, لہٰذا طالب علم کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ جب اس جماعت کا وجود ہی نہیں ہے تو پھر ایسے مباحث پڑھ کے کیا فائدہ, جب وجود ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ اپنا وقت اس میں ضائع کیا جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس جماعت کا نہ صرف یہ کہ وجود ہے اور بڑی مضبوطی کے ساتھ وجود ہے. سوفسطائیہ کو انگریزی میں سوفسٹ کہا جاتا ہے. اب دیکھیں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, سوفسٹ. اور پھر ان کی تین قسمیں ہیں, عندیہ, عنادیہ اور لادریہ. ان تینوں کے بھی نام ہیں اور تینوں اپنا وجود رکھتے ہیں موجودہ دور میں. مثال کے طور پر ایک گروہ ان میں وہ ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ کسی بھی چیز کا حقیقی وجود نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ وہمی ہے. آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کہ اس وقت دنیا کا جو امیر ترین شخص ہے ایلان مسک, وہ اسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے. وہ خود اسکیپٹک ہے, وہ خود سوفسطائیہ سے تعلق رکھتا ہے اور باقاعدہ اس کے اوپر مضامین لکھے گئے ہیں. اس نے اس موضوع کو اپنی تقریروں کا مرکز یعنی ٹاپک بنایا ہے اور اس کو پیش کیا ہے, دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے خلاف مضامین لکھے گئے ہیں, سب انٹرنیٹ پر موجود ہے. تو اگر اس دنیا کا امیر ترین شخص جو مادی اعتبار سے طاقتور ترین بھی ہے وہ سوفسطائیہ میں شامل ہے, تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ سوفسطائیہ کا اب کوئی وجود نہیں ہے؟ جب وجود ہے تو پھر رد بھی کرنا ضروری ہے, چونکہ اس سے بہت سے لوگ متاثر ہوں گے. باقاعدہ اس موضوع کے اوپر ہالی ووڈ نے کتنی فلمیں بنا دی ہیں. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مغربی تہذیب جب اپنے افکار پھیلاتی ہے تو سب سے پہلے میڈیا کا سہارا لیتی ہے, اور میڈیا میں ہالی ووڈ نمبر 1 پر آتا ہے. ہالی ووڈ سے باقاعدہ فلمیں نکلتی ہیں, لوگ دیکھتے ہیں اور ان افکار کو قبول کرتے ہیں, اور اس طریقے سے وہ فکر یا وہ نظریات معاشرے کے اندر رائج ہو جاتے ہیں. جب یہ معاشرے میں رائج ہونے والے نظریات مسلمانوں تک پہنچتے ہیں تو مسلمان پھر علماء کے پاس آتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں, اور ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم ان اعتراضات کا جواب کیسے دیں, جبکہ تفتازانی اور نصفی رحمہم اللہ اس امت کے اوپر یہ احسان کر کے چلے گئے کہ 1000 سال پہلے یہ بتا دیا کہ سوفسطائیہ بھی کوئی چیز ہے اور ان کے خلاف کیا دلائل ہیں وہ بھی ذکر کر دیے, لیکن محشی نے بیڑا غرق کر دیا. تو بعض مرتبہ ضروری نہیں ہے کہ حاشیے میں جو کچھ لکھا ہو اس پر آمنا و صدقنا کر دیا جائے.
آنکھیں کھولیں، دنیا بہت وسیع ہے اور اس وقت باطل مضبوطی کے ساتھ مسلح کھڑا ہوا ہے اور حق اس انتظار میں ہے کہ اس کو سپورٹ کرنے والے، اس کو پھیلانے والے، اس کا دفاع کرنے والے مدرسوں سے نکلیں۔ رد الحاد کا جو یہ شعبہ ہے یہ ایک مبارک کام ہے اور اس کی برکات ہم نے ایک عرصے سے دیکھی ہیں۔ آپ اس حدیث سے واقف ہوں گے کہ اگر آپ کے ہاتھ پر کوئی شخص، ایک شخص اسلام قبول کرے تو یہ 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اب آج کل کے دور میں تو اونٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن تصور کریں کہ اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ ایک شخص کا اسلام قبول کرنا ایسا ہے جیسا کہ کسی شخص کو 100 فراری گاڑیوں کا مل جانا، تو وہ سمجھے گا کہ واقعی یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس زمانے میں جو سرخ اونٹ ہوا کرتے تھے وہ لیمبرگینی اور فراری سے کم نہیں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے، جب رد الحاد کے میدان میں کوئی شخص کام کرتا ہے تو بہت سے ملحدین سے واسطہ مطلب پڑتا ہے۔ ان ملحدین میں ایک جماعت ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو گفتگو کے نتیجے میں، خصوصاً اگر یہ گفتگو پرائیویٹ چل رہی ہو، اسلام میں واپس آتی ہے، کلمہ پڑھتی ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ فضل ہے کہ بہت سے ملاحدہ نے اور غیر مسلموں نے پرائیویٹ نہیں پبلک میں آ کر کلمہ پڑھا ہے اس کام کی برکت سے۔ یہ اتنا بابرکت کام ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اس وقت ارتداد کی آندھی چل رہی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت ہر جگہ مرتد ہی مرتد لوگ ہو رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، لیکن اس بری طریقے سے مرتد ہو رہے ہوں کہ ہر طرف اور ہر محلے میں ہزاروں کی تعداد میں مرتد ہوں، ایسا نہیں ہے۔ مرتد ہیں، کم ہیں، ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر بڑھ جائیں، اس کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو پھر کیا بیماری ہے اس وقت؟ اس وقت بیماری ہے شکوک اور شبہات کی۔ شبہات اور شکوک تقریباً ان تمام نوجوانوں میں ہیں کہ جو نوجوان علماء سے، مدارس سے اور دیندار طبقے سے متعلق نہیں ہیں اور خالص اسکولی نظام کے پروردہ ہیں، تقریباً ان تمام نوجوانوں میں کسی نہ کسی درجے میں شکوک و شبہات رہتے ہیں۔ یہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب توجہ ان شکوک کی طرف نہیں ہوتی تو وہ شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ وہ شکوک و شبہات پکتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ پھر ایک انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان شکوک و شبہات کے تعلق سے ہم ٹریننگ حاصل کریں کہ کیسے ان شکوک اور شبہات کا جواب دیا جائے۔ مثلا کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اگر ہر چیز وقت اور جگہ کی پابند ہے تو آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس جگہ اور کس وقت میں ہے؟ یہ سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے، کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے، بلکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ شیطان تمہارے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالے گا کہ اگر ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس چیز نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ شکوک و شبہات بہت آسانی کے ساتھ نوجوانوں کے دلوں میں آ جاتے ہیں۔ اب ان کا جواب کیسے دیا جانا ہے؟ یہ جواب بھی تمام کے تمام شکوک کا تقریباً موجود ہے، ہمارے اکابر کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ اور دیگر، مثلا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب معرکۃ الآراء، کتاب حجت اللہ البالغہ میں بہت سی باتیں آپ کو اس طرح مل جاتی ہیں کہ اس کو پڑھ کر آپ بہت آسانی کے ساتھ ان شکوک و شبہات کا رد کر سکتے ہیں۔ مدارس میں جب تک آپ ہیں، آپ لازم کر لیں کہ آپ اپنے آپ کو ان کتابوں سے آپ استفادہ کریں گے، ان کتابوں سے، ان اکابر کی کتابوں کو پڑھیں گے اور سبقاً پڑھیں گے۔ جب آپ سبقاً ان کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کی سمجھ میں، فہم میں اضافہ ہوگا، اور بہت امید اور توقع ہے کہ جب آپ میدان عمل میں جائیں گے تو فوری طور پر جب یہ سوالات آپ کے سامنے آئیں گے تو یہ مباحث آپ کے ذہن میں آ جائیں گے اور آپ بہت آسانی کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اسلام کی عقلی تشریح اس وقت کا بنیادی تقاضا ہے، اسلام کی عقلی تشریح اس وقت کا بنیادی تقاضا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ملحدین اور مرتدین ہی کے لیے آپ تیاری کریں۔ اس وقت دنیا میں، پڑوس کے ملک میں اور ہمارے ملک میں اور اسی طریقے سے مغربی ممالک میں جہاں جہاں بھی اردو بولنے والے لوگ ہیں وہاں غامدی فتنہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور غامدی فتنے کا جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ عقلی تشریح، اس کے علاوہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اور عام لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ بھائی غامدی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں پورا مسئلہ ہی حل کر دیا, اس حرام کو انہوں نے حلال کر دیا, تو ان کے یہاں حرام کا وجود ہی نہیں ہے, ہر چیز حلال ہی حلال. اور جب یہ بات ہے تو عام لوگ فوری طور پر اس کو قبول کرتے ہیں اور ان کے نظریات بہت تیزی کے ساتھ رائج ہو جاتے ہیں. اب چونکہ وہ امریکہ میں جا بسے تو جس شہر میں وہ رہتے ہیں اس شہر میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ انفلوئنشل ہیں, یعنی سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں, انگریزی بولتے ہیں, انگریزی جانتے ہیں, انگریزی میں تقریریں کرتے ہیں اور ان سے استفادہ کر کے غامدی صاحب سے ان کے افکار اور نظریات انگریزی میں پھیلا رہے ہیں. تو ابھی تک کہ تو اردو دا طبقہ ہی متاثر تھا, اب آہستہ آہستہ انگریزی دا طبقہ بھی متاثر ہو رہا ہے. یہ متاثر ہونا ان کے لیے کوئی ترہ امتیاز نہیں ہے, چونکہ لوگ تو شیطان سے بھی متاثر ہوتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی تیاری اس تعلق سے کیا ہے. اگر ہم مثلا کسی غامدی الفکر شخص کے سامنے یہ کہیں کہ لیکن حدیث میں تو یہ لکھا ہے, وہ فوری طور پر عقلی تشریح کر کے اس حدیث کو اس طرح کر دے گا کہ آپ کو خود محسوس ہوگا, یہ شک محسوس ہوگا کہ پتہ نہیں کہ میں نے صحیح اس کی تشریح کی ہے یا نہیں. اس لیے اسلام کی عقلی تشریح اس وقت کا بنیادی تقاضا ہے اور یہ علماء ہی کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے ٹرین کر لیں کہ آپ اسلامی احکام کو عقلی انداز سے پیش کر سکیں, اس طریقے سے, اس تسلب کے ساتھ کہ جس تسلب کے ساتھ حضرت تھانوی قدس سرہ العزیز نے پیش کیا, نہ کہ اس لچک کے ساتھ کہ جس لچک کے ساتھ معتزلہ نے پیش کیا. انہوں نے بھی اسلام کی عقلی تشریح کی تھی لیکن لچک تھی. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بھی اسلام کی عقلی تشریح پیش کی ہے لیکن تسلب تھا. تسلب کے ساتھ آپ اسلام کی عقلی تشریح کو سمجھیں اور اس کو پھیلائیں تو انشاءاللہ دونوں فتنوں سے, جو خارجی فتنہ ہے اس پر بھی آپ غالب آئیں گے اور جو داخلی فتنہ ہے اس کا بھی قلع کما کر پائیں گے. جو دجالی تہذیب ہے, مغربی تہذیب, اس کا خاتمہ ایک دن طے ہے. بس اب یہ کرنا ہے کہ ہمارا اس خاتمے میں کتنا کنٹریبیوشن ہوگا. جتنا کنٹریبیوشن ہمارا ہوگا وہی مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ہمارا ہوگا. آخر کار مقصد دین حاصل کرنے کا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو, اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. دین کی اور ہماری تہذیب کی, اسلامی تہذیب کی بنیاد مسبب الاسباب کے اوپر اعتماد, توکل اور تقوی ہے. جب تک یہ توکل, تقوی اور مسبب الاسباب کے اوپر اعتماد رہے گا اسلامی تہذیب انشاءاللہ غالب رہے گی اور مغربی تہذیب کا ایک نہ ایک دن خاتمہ ہوگا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو اس کام کے لیے قبول فرمائے اور دین کی خدمت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر الجزاء وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. سوال جواب جی, یہ مجھے دے دیجیے. جی جی ٹھیک ہے. جی جی میں اس لیے لے لیا میں نے. ہاں اچھا, دوسرے یہ کہ سوال معیاری کریں, غیر معیاری سوال نہ کیا کریں کبھی بھی. اب یہ طے کیسا ہوگا کہ معیاری سوال کون سے ہوتے ہیں اور غیر معیاری کیسے؟ شخصیات کے تعلق سے سوال نہ کیا کریں. فلاں کیسا ہے, فلاں کے بارے میں کیا رائے ہے, یہ غیر معیاری سوالات ہیں. اگر کسی شخص کا یا اس کے افکار کا فتنہ ہم محسوس کریں گے تو ضرور آپ کے سامنے ذکر کریں گے. بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ کسی کے ذہن میں کسی شخصیت کے تعلق سے کوئی شک ہوتا ہے اور ہم اپنی رائے دیتے ہیں تو وہ رائے پھر خود فتنے کا سبب بن جاتی ہے. تو اس لیے شخصیات کے بارے میں سوال نہ کر کے افکار کے بارے میں سوال کریں. یہ معیاری سوال کا معیار اور اسٹینڈرڈ ہے. تو میرے پاس اتفاق سے جتنے بھی سوال آئے وہ سارے کے سارے ایسے ہی ہیں, اس لیے میں مناسب سمجھوں گا کہ یہ جواب نہ دیا جائے. ایک غیر مسلم اعتراض کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مسلمان کیوں نہیں بنایا. یہ اعتراض بہت عام طور سے غیر مسلموں کی طرف سے کیا جاتا ہے اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے چونکہ وہ ہمارے مقدمے کو نہیں سمجھتے. ہمارا مقدمہ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے, وہ تو ہے ہی. ہمارا مقدمہ یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے اور اس دنیا میں امتحان اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ایک انسان کو پیدا کر کے اس کو ایمان اور کفر کے درمیان اختیار نہ دے دیا جائے, اما شاکرم و اما کفورا. جب تک یہ نہ ہو امتحان ممکن نہیں ہے. یہ پورا ہمارا مقدمہ ہے. اگر کوئی شخص آدھی بات اسلام کی لے کر اعتراض کرے گا تو وہ اعتراض درست نہیں ہوگا. اب اس نے یہ بات لے لی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے,
اور اعتراض جڑ دیا. لیکن دوسری جو اہم بات ہے کہ قادر ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ تمام کے تمام کو مسلمان نہیں بنا سکتا تھا. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے. بلکہ ملائکہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان میں شر ہے ہی نہیں، ان میں خیر ہی خیر ہے. اگر مسئلہ قدرت کا ہوتا تو کچھ نمونے ادھر بھی ہوتے کہ کچھ کفار ہو جاتے، کچھ ملائکہ کفر اختیار کر لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا. تمام کے تمام ملائکہ مؤمنین ہیں، تمام کے تمام ملائکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے پابند ہیں. انسانوں کو اللہ نے دونوں باتوں کا اختیار دیا ہے چونکہ یہ امتحان کی جگہ ہے. اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ دارالامتحان کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت سی صفات ہیں، ان میں ایک صفت ہے العدل. اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں سب تمام کی تمام صفات کا ظہور یقینی ہے. اگر ظہور نہ ہو کسی صفت کا تو یہ عیب ہے. مثلا ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں بہت طاقتور ہوں، طاقتور ہونا اس کی صفت ہے، لیکن اس نے اپنی طاقت کا کبھی اظہار نہیں کیا. وہ کمزوروں کی طرح، بیماروں کی طرح ہمیشہ پلنگ کے اوپر لیٹا رہتا ہے اور کہتا اپنے آپ کو بہت طاقتور ہے، اور آج تک اس سے مچھر نہیں مارا گیا. تو کیا آپ سمجھیں گے کہ یہ واقعی طاقتور ہے؟ آپ کہیں گے تو یہ جھوٹ بول رہا ہے، یا اس کو خوش فہمی ہے. اس لیے جب کوئی صفت ہوگی تو اس صفت کا اظہار بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ میں جو صفات ہیں ان میں ایک صفت ہے العدل، اس کا اظہار بھی یقینی ہے، اور اس کا اظہار اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ اس دنیا میں خیر اور شر دونوں ہوں، اور کچھ لوگ خیر کو اختیار کریں اور کچھ لوگ شر کو اختیار کریں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کی ترازو میں ان کے اعمال کو تولے اور اس طرح انصاف نافذ ہو. یہ اللہ کی صفت کا ظہور ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو سجایا ہے، سنوارا ہے، اور اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے. ایک سوال یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو جنت و دوزخ کی حقیقت سے کیسے واقف کرایا جا سکتا ہے؟ جو چیزیں مابعد طبیعیاتی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، یہ اصطلاح بھی سمجھنی ضروری ہے. مابعد طبیعیات اور طبیعیات. طبیعیات کہتے ہیں انگریزی میں فزیکل ورلڈ کو، یعنی جو چیز بھی ہم دیکھ رہے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں. اس کائنات میں جو کچھ ہے ان کو دیکھنا ممکن ہے. یہ الگ بات ہے کہ شاید ہم کبھی دیکھ نہ پائیں، لیکن اصولی طور پر دیکھنا ممکن ہے. یہ طبعیاتی کائنات ہے. مثلا ایٹم ہے، ذرات ہیں، اس ایٹم کے اندر جو کچھ بھی نیوٹرون ہے، الیکٹرون ہے، یہ سب کے سب طبعیاتی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں. ایک زمانے تک ان کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا، آج دیکھا جا سکتا ہے. ایک ہے مابعد طبعیات. مابعد طبعیات کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے سائنسی آلات کے ذریعے اس کائنات میں نہیں جھانک سکتے. جنت اور جہنم کا تعلق مابعد طبعیاتی دنیا سے ہے. سائنس کے ذریعے یا کسی دوسرے آلے کے ذریعے اس مابعد طبعیاتی دنیا کی حقیقت کا دوسرے کے سامنے تعارف کرایا ہی نہیں جا سکتا. اس کا تعارف صرف اتنا ہی ہے جتنا اللہ رب العزت نے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں کرا دیا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا تعارف ممکن نہیں ہے. بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے بارے میں ایک فرما دیا کہ وہ ایسی ہوگی کہ جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور کسی دل میں اس کا خیال نہیں آیا. جب کسی دل میں اس کا خیال نہیں آ سکتا تو خیال لا کر آپ اس کا تعارف کرائیں گے کیسے؟ ممکن نہیں ہے. ہاں، آپ تقریب الی الاذہان کے لیے یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے اس دنیا میں آسانیاں ہیں، اس دنیا میں غم ہیں، اور ہر شخص آسانیوں، آسائشوں اور غموں سے واقف ہے. ہر شخص کی زندگی میں اس طرح کے واقعات آتے ہیں. تو جنت وہ جگہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ نہ وہاں خوف ہے نہ وہاں غم ہے. تو تقریب الی الاذہان کے لیے آپ کسی دنیا کی مثال دے سکتے ہیں کہ ایک آدمی کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا. جب انتقال ہوتا ہے تو گھر میں ظاہر ہے کہ غم کی فضا قائم ہو جاتی ہے. تو وہ دنیا وہ ہے کہ جہاں پر کسی کی موت نہیں آنی ہے. جب موت نہیں آنی ہے تو موت کے نتیجے میں جو غم ہوتا ہے وہ کبھی غم کسی کو اس کا تجربہ نہیں ہوگا. یہ تقریب الی الاذہان کے ذریعے مثالیں دی جا سکتی ہیں، ورنہ اس دنیا کی حقیقت کا تعارف کسی کے سامنے نہیں کرایا جا سکتا، چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کی حقیقت کا مکمل تعارف نہیں کرایا. اچھا، یہ بھی بہت عام سوال ہے کہ روز قیامت جنت میں 70 حوریں ملیں گی لیکن عورت کو 70 مرد کیوں نہیں حاصل ہوں گے؟
یہ بہت عام سوال ہے اور میں نے بہت سو کو دیکھا ہے کہ جیسے ہی یہ سوال آتا ہے تو وہ ذرا دفاعی پوزیشن پر آ جاتے ہیں. ایک کلپ بڑی مشہور ہوئی تھی اور اس کو دیکھ کر ہنسی بھی آئی تھی اور افسوس بھی. تو خیر اس کا کیا حوالہ دینا، لیکن مقصد یہی ہے کہ یہ سوال بہت کیا جاتا ہے. اس سوال کی بنیاد کو سمجھنا ضروری ہے. بنیاد اس سوال کی یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرد اور عورت کے درمیان مساوات ضروری ہے. اب جب یہ اصول آپ نے ذہن میں بٹھا لیا، سائل نے بٹھا لیا اور آپ نے بھی بٹھا لیا، آپ مجیب ہیں، تو اب آپ کے سامنے جب یہ سوال آئے گا کہ بھئی مرد کو 70 حوریں ملیں گی تو عورت کو 70 مرد ملنے چاہیے، چونکہ مساوات کا تقاضا تو یہی ہے اور اس کا ذکر کہیں ہوا نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ یہی کہ آپ اصول مساوات کے اوپر اعتراض اٹھائیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان ہر چیز میں مساوات ہو. جنت مساوات قائم کرنے کی جگہ نہیں ہے. جنت خوشیوں کی جگہ ہے، جہاں کوئی غم نہیں ہے، جہاں کوئی افسردگی نہیں ہے، جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، راحتیں ہی راحتیں ہیں. اب ہر ایک کی راحت اس کی فطرت کے مطابق ہے. مرد کی راحت 70 عورتوں میں ہے، عورتوں میں اور حوروں میں ہے، لیکن عورت کی راحت 70 مردوں میں نہیں ہے. مرد کی جو فطرت ہے وہ عورت کی فطرت سے الگ ہے. آپ اس دنیا میں دیکھ لیجئے کہ کسی عام عورت کو ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ دیندار ہو، آپ اس سے یہ پوچھیں کہ کیا خیال ہے کہ اگر آپ کی شادی 4 مردوں سے کر دی جائے تو وہ غصے سے لال پیلی ہو جائے گی. لیکن اگر یہی بات کسی مرد سے کیے جائے تو کتنی چوڑی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئے گی، اس کا اندازہ آپ سب کو ہے. تو ہماری فطرت اور عورت کی فطرت میں فرق ہے، اور یہ فرق ہم اس دنیا میں دن رات دیکھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں جو کچھ انعامات دے گا وہ ہماری فطرت کے موافق دے گا. فطرت کے خلاف کوئی چیز انعام ہوتی نہیں، وہ تو زحمت ہے. تو یہ سوال بنیادی طور پر غلط اس لیے ہے کہ اس سوال کی بنیاد مساوات ہے، اور جنت میں جو کچھ انعامات ملیں گے وہ فطرت کے موافق ہیں. اب عورتوں کو کیا کیا ملے گا اس کی تفصیلات اس لیے ذکر نہیں ہے کہ مردوں کو کیا کیا ملے گا اس کی بھی جملہ تفصیلات موجود نہیں ہے. کیا یہ سب ہمیں معلوم ہے کہ مردوں کو کیا کیا ملنے والا ہے؟ مثال کے طور پر اگر 70 حوریں مل جائیں اور ایک شخص کہے کہ نہیں مجھے تو 71 بھی چاہیے، تو کیا منع کر دیا جائے گا؟ تو جملہ تفصیلات جنت کی موجود نہیں ہیں، قرآن میں نہیں ہے، احادیث میں نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو چاہو گے اور فطرت کے موافق ہی چاہو گے وہ ملے گا. یہ اس سوال کا جواب ہے. نظریاتی جنگ کیا ہے اور اس کا سبب کیا ہے؟ نظریاتی جنگ وہ ہے کہ جس کو آپ اس وقت محسوس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جس کو میں نے آج اپنے بیان میں مختصراً ذکر کیا. مغربی تہذیب کا غلبہ اور اس غلبے کے نتیجے میں دین بیزاری، خدا بیزاری اور گناہوں کا رواج، چلن، اور ان گناہوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے خدا کا انکار، یہ دراصل تمام کی تمام چیزیں نظریاتی جنگ میں آتی ہیں. مغربی تہذیب اپنی یونیورسٹیوں، جامعات اور اسکولوں کے ذریعے جو نصاب تیار کر کے پوری دنیا میں پھیلاتی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ایسے افراد پیدا ہوں کہ جو اگر بالفرض مذہب پر چلنا بھی چاہیں تو مذہب ان کی صرف انفرادی زندگی تک ہو، ان کے گھر میں ہو اور زیادہ سے زیادہ مسجد میں ہو. وہ سڑک کے اوپر یا معاشرے میں یا فیملی کی سطح پر، خاندان کی سطح پر اگر مذہب کی تطبیق کی بات کریں تو ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم بیکورڈ ہو اور تم کسی دوسرے معاشرے سے تعلق رکھتے ہو، اس جدید دور سے تمہارا تعلق نہیں ہے. یہ دراصل نظریاتی جنگ ہے. ابھی آپ نے کچھ سال پہلے اس ملک میں ایک بحث چلی طلاق ثلاثہ کو لے کر، اور پھر طلاق ثلاثہ پر پابندی لگ گئی. یہ ایک الگ بحث ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن ایک چیز ضرور ہمیں اس بحث سے سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ اگر کوئی مسئلہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو ملک کے قانون کو یا ملک کے اقتدار کو یہ حق ہے کہ اس کے اوپر وہ پابندی لگا دے، اور آپ ضرور بھی ضرور اس پابندی کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، آپ کچھ کر نہیں سکتے.
مذہب صرف اتنا ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں، آپ زکوٰۃ دے دیں، آپ کو حج پر جانا ہے حج پر چلے جائیں، عمرے پر جانا ہے عمرے پر چلے جائیں۔ اس کے علاوہ مذہب جیسے ہی آپ معاشرے کی سطح پر یا خاندان کی سطح پر لانا چاہیں گے تو آپ کو اس تعلق سے روک دیا جائے گا۔ مثلا امریکہ میں، برطانیہ میں، امریکہ کی مثال بعد میں دوں گا، برطانیہ اور اس جیسے دوسرے ممالک، یورپ میں تمام جگہوں پر قانون یہ بن چکا ہے کہ آپ LGBT کے تعلق سے کسی بھی طرح کا امتیازی رویہ اختیار نہیں کر سکتے۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر مان لیں کسی مسلم خاندان میں کوئی لڑکا یا لڑکی LGBT کمیونٹی میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو وہ ہم جنس پرست کہتا ہے، گے کہتا ہے، لیسبین کہتا ہے، اور ماں باپ اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں کسی بھی بنیاد پر، تو یہ ممکن ہے کہ بچے ماں باپ کے خلاف عدالتوں کا رخ کر لیں اور حکام کے پاس چلے جائیں اور ماں باپ کو اس تعلق سے پابند بنا دیا جائے۔ مان لیجئے اگر بچے بالغ نہیں ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے ماں باپ سے چھین لیے جائیں اور حکومت کو دے دیے جائیں۔ یہ سارے قوانین ان ملکوں کے اندر موجود ہیں۔ اب آپ کتنا ہی کہتے رہیں کہ بھائی ہمارے مذہب میں اس کی گنجائش نہیں ہے، میں تو اپنے مذہب کے اوپر چل رہا ہوں، کیا وجہ ہے کہ اپنے مذہب پر اگر میں اپنی فیملی کی سطح پر چلنا چاہوں اس کی بھی مجھے اجازت نہیں ہے؟ ادھر سے کہا جائے گا کہ جی نہیں، اجازت نہیں ہے چونکہ آپ قانون کے پابند ہیں۔ یہ نظریاتی جنگ کے نتائج ہیں۔ آپ کو اس کے مقابلے میں کیا کرنا ہے؟ نظریات کا مقابلہ نظریات سے ہوتا ہے، ہتھیار سے نہیں ہوتا ہے۔ نظریات اور افکار کا مقابلہ افکار سے ہوگا۔ آپ اس کے مقابلے میں ایک صحت مند ڈائلاگ شروع کریں گے، مکالمہ شروع کریں گے، اور آپ دنیا کو یہ بتائیں گے کہ اسلام کا جو خاندانی نظام ہے وہ کس قدر خوبصورت اور فطرت اور طبیعت کے قریب ہے، اور مغرب نے جو نظام دیا ہے کس طریقے سے اس نے خاندانوں کو تتر بتر کر دیا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ ایک خاندان انسان کی فطری ضرورت ہے، یعنی ایک آدمی کچھ ہی عرصے دوسروں سے الگ رہ کر تنہا زندگی گزار سکتا ہے، لیکن پھر آخر کار اس کو اپنی زندگی بسانی ہوتی ہے، چلانی ہوتی ہے، خاندان اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے۔ مغربی تہذیب یہ چاہتی ہے کہ خاندانوں کا خاتمہ ہو جائے، لوگ انفرادی زندگی گزاریں، اور اسلام خاندانی زندگی کے اوپر زور دیتا ہے۔ تو اگر آپ دنیا کے سامنے بتائیں گے کہ اسلام میں خاندانوں کے اوپر اور خاندانی نظام کے اوپر کس قدر زور ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ تمام لوگ کہ جو مغربی تہذیب سے متاثر نہیں ہوئے اور غیر مسلم ہیں، وہ اسی وجہ سے اسلام قبول کریں گے۔ ابھی میں نے جیسے عرض کیا کہ کچھ عرصے پہلے نیوزی لینڈ جانا ہوا، وہاں پر ایک قوم ہے جس کو موری قوم بولا جاتا ہے۔ یہ وہاں کے کہا جاتا ہے کہ اصلی باشندے، تقریباً اصلی باشندے ہیں، مکمل نہیں تقریباً۔ ان کے چہرے مہرے ایسے ہوتے ہیں جیسے پہاڑی لوگ، اور یہ لوگ عیسائی نہیں ہوتے، بت پرست ہوتے ہیں، لیکن ان کے یہاں خاندانی نظام بڑا مضبوط ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خاندانی نظام مضبوط ہونے کی وجہ سے جب ان کے یہاں ان کے درمیان دعوتی کام کیا جاتا ہے تو بڑی تیزی کے ساتھ یہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ وہاں اتنی بڑی تعداد میں دعات موجود نہیں ہیں جو دعوت کا کام کریں، اس کے باوجود کام ہو رہا ہے اور بڑی تعداد میں موری لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ کس چیز سے متاثر ہو کر؟ خاندانی نظام سے متاثر ہو کر۔ اسی طرح میکسیکو میں چلے جائیں، امریکہ میں میکسیکنوں کی بہت بڑی تعداد آباد ہے۔ یہ سب کے سب لوگ فیملی اورینٹڈ ہوتے ہیں، یعنی یہ خاندانی نظام میں یقین رکھتے ہیں، جبکہ خالص مغربی تہذیب خاندان مخالف ہے۔ تو جب آپ میکسیکنوں میں دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں تو یہ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام نے خاندانی نظام کے اوپر کتنا زور دیا ہے۔ نظریاتی جنگ کا جواب نظریات کے ذریعے اور افکار کے ذریعے دیا جاتا ہے، کسی دوسرے ذریعے سے آپ جواب دیں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ بس یہ آخری ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ زبان اور اصطلاحات کا فرق ہے، اگر ہم اس فرق کو ختم کرنا چاہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ کیا آپ کی ایسی کوئی کتاب ہے؟ میری ابھی تک ایسی کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن اگر آپ آمین زور سے بول دیں تو جلدی آ جائے گی انشاءاللہ۔ ایک سوال اور ہے اور میں اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، البتہ ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو میں دیا ہے تو وہاں دیکھ لیا جائے۔
عربی چہارم و پنجم میں ہادیہ، سعیدیہ اور شرح عقائد پڑھائی جاتی ہیں، تو اس میں کون کون سے مباحث کو پختہ یاد کیا جائے؟ دیکھیں، یاد کرنے کے ایک ہم نے قول پڑھا تھا تکمیل ادب کے سال میں، للمحفوظات اثر عظیم فی الانشاء۔ اگر تکمیل ادب میں آپ نے اسالیب الانشاء پڑھی ہوگی، اسالیب الانشاء ہے نصاب میں یہاں، اگر اس میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، تو ہمارے استاد نے اس عبارت سے متاثر ہو کر 3 کتابیں ہمیں رٹائی تھیں۔ پہلی کتاب اسالیب الانشاء، دوسری کتاب تاریخ الادب العربی حسن زیات کی، اور تیسری کتاب یہ ہے جو صحافتی کتاب ہے، مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب پڑھاتے تھے، تو المختارات العربیہ جی، تو ہم نے وہ حفظ کی تھی۔ اب آپ دیکھ لیں، وہ کتاب کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا جو میں نے حفظ کی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل سمجھ ہے، فہم ہے۔ جب آپ کسی بحث کو سمجھ لیں گے تو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد کرنے میں ساری توجہ ادھر اور سارا ٹائم ادھر لگ جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ شرح عقائد میں کون سے مباحث کو صحیح طریقے سے پڑھا دیا جائے، یہ اہم سوال ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شروع سے لے کر اور مبحث صفات تک اگر آپ تحقیق کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ اور کچھ عصری تطبیقات کے ساتھ، اور عصری تطبیقات بھی مسئلہ صفات سے پہلے تک ہیں، اس کے بعد پھر عصری تطبیقات کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ اگر آپ طلباء کو پڑھا دیں اور وہ ان مباحث کو سمجھ جائیں تو انشاءاللہ کوئی بھی دوسری کتاب وہ کھولیں گے تو بہت آسانی کے ساتھ اس موضوع پر سمجھ سکیں گے اور آگے بڑھ سکیں گے۔ جی، تو شرح عقائد کے میرے کچھ دروس انگریزی میں ریکارڈڈ ہیں، اور ایک عرصے سے تقریباً 1 سال سے کچھ حضرات کا شدید اصرار ہے، بلکہ کبھی کبھی فون بھی آتا ہے، میسیج آتا ہے کہ آپ نے کام شروع کیا ہے یا نہیں۔ تو انشاءاللہ اردو میں ارادہ ہے کہ کم سے کم اس حصے کی شرح آ جائے، اس کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ عالمیت سے فراغت کے بعد اگر کسی عذر کی وجہ سے تخصص کا موقع نہ ملے پھر بھی اس شعبے میں کس طرح لگے رہیں، کام کریں، کیا شکل معقول ہو سکتی ہے، رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، ہم نے بھی کوئی اس موضوع کے اوپر تخصص تو کیا نہیں، کچھ کتابیں پڑھی ہیں اور مسلسل پڑھی ہیں اور مسلسل اس میدان میں لگے رہے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ تسلسل کے ساتھ کوئی کام کرتے رہیں، اگرچہ اس کام میں آپ کم ہی وقت دیں۔ خیر العمل ما دیم علیہ وان قل، کہ بہترین کام وہ ہے کہ جس پر مداومت اختیار کی جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ تو آپ روزانہ ایک ہی صفحہ پڑھیں، آپ پابند ہو جائیں اس چیز کے، لازم پکڑ لیں کہ مجھے حضرت تھانوی کی الانتباہات کو پڑھنا ہے اس مہینے، 1 مہینے میں پڑھیں، 1 ہفتے میں نہیں، حالانکہ وہ چند دنوں میں پوری کی جا سکتی ہے، لیکن میں 1 مہینے میں پڑھوں گا۔ آپ لازم پکڑ لیں کہ اشرف الجواب شروع سے لے کر آخر تک حضرت تھانوی کی مجھے پڑھنی ہے، 1 مہینے میں وہ پڑھوں گا۔ آپ 1 سال کا پورا ایک چارٹ بنا لیں اور اس چارٹ کو فالو کریں کہ اس مہینے یہ کتاب، اس مہینے یہ کتاب، اور حضرت تھانوی اور حضرت نانوتوی کی کتابوں کو پہلے حضرت تھانوی کو، پھر اس کے بعد حضرت نانوتوی کو پڑھ لیں، اور اس طریقے سے آپ کے سامنے خود بخود راستے کھلتے جائیں گے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کام کرنے کے لیے آپ متخصص ہی ہوں کسی ادارے سے۔ جب اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اعمال کو دیکھتا ہے تو انسان کے اعمال کی نگرانی کے لیے کرامن کاتبین کی کیا ضرورت؟ کیا اللہ تعالیٰ سبب کے محتاج تھے؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین کو ہمارے اوپر مسلط اپنے لیے نہیں کیا ہے، ہمارے لیے کیا ہے۔ وہ ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں گواہی دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب روز جزا میں انصاف کی ترازو قائم کرے گا تو کسی کو یہ کہنے کی جرت اور موقع نہ ہو کہ اللہ ایسا تو نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ کرامن کاتبین گواہی دیں گے، رجسٹر پیش کیے جائیں گے، بلکہ انسان کے اپنے اعضاء بھی گواہی دیں گے، یہاں تک کہ وہ زمین کا قطع بھی گواہی دے گا کہ جس کے اوپر گناہ کیا گیا یا اس کے اوپر نیک عمل کیا گیا۔ تو اتنے سارے گواہ پیش کیے جائیں گے کہ سامنے والا اس بات کو کہنے میں حق بجانب نہیں ہوگا کہ اللہ ایسا تو نہیں تھا، تاکہ انصاف جب قائم ہو تو سامنے والا جو جس کے خلاف انصاف قائم ہو رہا ہے وہ 100% اس بات پر مطمئن ہو کہ مجھے اسی طرح انصاف ملنا چاہیے تھا۔ کرامن کاتبین کی حکمت یہ ہے۔
کیا سائنس حقیقت میں چاند پر کیا سائنٹسٹ حقیقت میں چاند پر پہنچی ہیں، یا پھر یہ ایک دھوکہ ہے کیونکہ اس میں ہمارے علماء کا اختلاف ہے؟ ہمارے علماء کا اس میں اختلاف ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اختلاف ہے ہمارے علماء کا، کیا یہ سائنس کی وجہ سے ہے؟ اگر ہمارے علماء کا اختلاف سائنس کی وجہ سے کہ واقعی انہوں نے سائنسی مباحث اتنے پڑھ لیے ہیں کہ سائنس کی بنیاد پر یہ ثابت کر دیا کہ چاند پر تو پہنچا ہی نہیں جا سکتا، تب تو آپ اس اختلاف کو ذکر کریں، اس کا حوالہ دیں. بھائی جس چیز کا تعلق ہم سے نہیں ہے، سائنس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے، آپ کسی مفتی سے، کسی عالم دین سے دینی مسئلہ پوچھیں، آپ اس سے جا کر یہ پوچھنے لگے کہ یہ جو تھرمو ڈائنامکس کا فرسٹ لا ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے، وہ اس کا اس سے کوئی لینا دینا ہے نہیں. سوال اس سے کیا جائے جس کی جو فیلڈ ہو. تو یہ جو دوسرا جز ہے یہ میں نے اصلاح کے لیے آپ کو بولا ہے. باقی یہ کہ سائنس یا سائنٹسٹ واقعی چاند پر پہنچے ہیں، اب یہ تو اللہ ہی جانے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ ایک مرتبہ پہنچنے کے بعد آج تک نہیں پہنچے ہیں، اور اگر واقعی پہنچے ہوتے تو کئی مرتبہ جا چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا. جی کیا کہہ رہے باہر سے بہت سارے لوگ آئے تو ان کے استفادے کے لیے کچھ کیا بلا تکلف آپ کی جو ترتیب ہو نہیں تو ابھی چلا سکتے سوال اذان میں تیار ہوں. جی جی ٹھیک ہے میں تیار ہوں. جی سوالات چلائیں، جب رکنا ہو تو بتا دیجیے گا. ہماری تو اسٹریم ہوگی مفتی صاحب، مفتی عبداللہ منہاج صاحب یہیں پہ. جی ایسا ہی لگ رہا ہے. اچھا یہ سوال بھی اہم ہے اور بڑا مشہور ہو رہا ہے. اب ایک نیا دعویٰ کہ انسانیت میرا مذہب ہے، ایسے لوگوں کو کس طرح سمجھایا جا سکے؟ ایسے لوگوں سے کہا جائے کہ اس مذہب کی کتاب پیش کرو. بھائی مذہب تو جب ہی ہوگا نا جب اس کا کوئی لٹریچر ہوگا، کتاب ہوگی. یہودیت کے پاس بھی کتاب ہے، عیسائیت کے پاس بھی کتاب ہے، انسانیت کے پاس کون سی کتاب ہے؟ یہ لوگ اصل میں کچھ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں، کچھ چیزوں کو اگنور کیا جاتا ہے. تو ہم تو کہہ کر تھک گئے کہ یہ جملہ کفریہ جملہ ہے. انسانیت مذہب نہیں ہے. انسانیت کے معنی اگر ہمدردی، اردو میں انسانیت ہمدردی کے لیے بولا جاتا ہے، اگر ہمدردی، رحم دلی یہ انسانیت کے معنی ہے تو مذہب کا یہ جز ہے، یہ مذہب نہیں ہے. اور اگر انسانیت سے مراد یہ ہے کہ سب لوگ برابر ہیں تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ کس چیز کی نظر میں، قانون کی نظر میں تو بالکل تسلیم ہے. پھر آپ یہ نہ کہیں کہ یہ میرا مذہب ہے چونکہ قانون کا تعلق مذہب سے نہیں ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں اللہ کی نظر میں تو یہ کفر ہے، اللہ کی نظر میں کافر اور مومن برابر نہیں ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ کس پس منظر میں کہا جا رہا ہے. لیکن عام طور سے جس پس منظر میں کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی کافر اور مومن سب برابر ہیں میرے نزدیک بھی اور اللہ کے نزدیک بھی سب کا معاملہ. اور یہ باقاعدہ یہ فکر رائج ہو چکی کہ جنت میں صرف مومنین نہیں جائیں گے بلکہ یہود اور نصارہ بھی جائیں گے بشرطے کہ عمل صالح انہوں نے کیا ہو. تو جب یہ فکر رائج ہو چکی اور اس کو میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اس ملک میں کہیں اور نہیں یہیں پر بھی اس طرح کے افراد ہیں جو اس کو دن رات پروموٹ کر رہے ہیں، تو اس لیے اس طرح کے جملے سے احتراز کرنا چاہیے. اچھا ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن اس میں تو 72 فرقے ہیں، میں کون سے میں جاؤں؟ تو مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے کہ کیا آپ یہ کہیں گے کہ خارجی بن جاؤ، معتزلہ بن جاؤ، قدریہ، مجسمہ، مشبہہ بن جاؤ؟ آپ کیا کہیں گے؟ اہل سنت میں آؤ. تو جب فرقہ ناجیہ ایک ہی ہے، باقی جو فرقے ہیں وہ ناجیہ نہیں ہیں، اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس فرقہ ناجیہ سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ اسی کی دعوت دیں گے اور ڈنکے کی چوٹ پر دیں گے. اہل سنت والجماعت یہ جو کہتے ہیں نا کہ اسلام میں فرقوں کا تصور نہیں ہے، بالکل اسلام میں فرقوں کو پروموٹ کرنے کا تصور نہیں ہے، فرقے کا تو تصور ہے. اہل سنت والجماعت فرقہ ہی تو ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم فرقہ پرستی کے خلاف ہیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم فرقہ پرستی کے خلاف ہیں
تو اس کا مطلب صرف یہ ہے، میں بھی یہ بعض مرتبہ یہ جملہ بولتا ہوں، اور اس کا مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم انٹرنل یعنی جو داخلی معاملات ہیں اس میں ہم بحث و مباحثہ و مناظرے کی مجلسیں نہیں گرماتے، اس سے ہمیں کوئی ابھی تک فائدہ نظر نہیں آیا، خصوصاً ایسے ماحول میں کہ جب کہ دشمن اس قدر تیاری کے ساتھ حملہ آور ہو، تو جو اندرونی مباحث ہیں ان کو فی الحال سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے۔ لیکن فرقوں کا وجود ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور فرقہ ناجیہ حدیث سے ثابت ہے، اور جب آپ کسی غیر مسلم کو اسلام میں کی دعوت دیں گے تو آپ فرقہ ناجیہ کی دعوت دیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اہل سنت میں وہ نہیں آیا، بلکہ اس نے کلمہ اور کلمے کے تقاضے اہل سنت والجماعت کی تشریح کے مطابق وہ اسلام میں داخل ہوا ہے، اور اس طریقے سے اس کو دعوت دینی چاہیے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے، یہ انگریزی میں لکھا ہے، مفتی صاحب پلیز ریکمینڈ دا بکس فار کمپیریٹیو ریلیجن اینڈ فار ایگزسٹنس آف گاڈ وچ یو ریفر۔ دیکھیے، اس میں ان کا یہ ہے کہ تقابل ادیان اور اسی طریقے سے وجود باری پر کچھ کتابیں بتا دی جائیں۔ اس میں تقابل ادیان پر کوئی ایک کتاب نہیں کہ تمام ادیان کا اس میں تذکرہ ہو، مثلا رد عیسائیت ہے تو ابتدا کریں حضرت مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ کی کتاب عیسائیت کیا ہے، اور اس کے بعد پھر آخر تک پہنچیں اظہار الحق حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی کی کتاب ہے۔ میں نے اپنے ایک پچھلے سال اسٹوڈنٹ سے جو تخصص فی العقیدے کا طالب علم تھا، اس کا مطالعہ کروایا اظہار الحق کا، اور اظہار الحق میں جتنے بھی بائبل کے اندر تناقضات اور تعارضات ہیں ان کی ایک لسٹ بنوا لی، اور وہ اس طریقے سے کہ ایک کلک کیا اور فوراً وہ عبارتیں آ گئیں، اور پھر ساتھ میں اس سے میں نے یہ بھی بحث کروائی، ریسرچ کروائی کہ اس کا جواب عیسائیوں نے کیا دیا ہے۔ اظہار الحق کا جواب تو دینے کی کوشش کی ہے تناقضات کا، اور پھر اس کا جواب کیا ہوگا، چونکہ جب آپ کوئی جواب دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ تو تناقض دکھا رہے ہو بائبل میں اور عیسائی کے پاس اس کا جواب موجود ہو، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو ان تناقضات کے کیا جوابات ہیں، اور پھر ان جوابات کے ہماری طرف سے کیا جواب دیے جانے چاہیے، وہ پورا پیپر اس طالب علم نے لکھا ہے، تو اس طرح آپ عیسائیت کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ اچھا، رہی بات خدا کے وجود کے تعلق سے کتابیں، تو ایک کتاب بہت جلدی اردو میں ہمارے ہی مطبعے سے آنے والی ہے، میں مصنف کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، حمزہ زورتس ان کا نام ہے، ان کی ایک کتاب ہے دا ڈیوائن ریالٹی، جس کا اردو ترجمہ ہے حقانیت خداوندی۔ یہ پڑوسی ملک سے شائع ہوا، لیکن ترجمے بہت سی اغلاط رہ گئیں، اور جو انگریزی میں جو بات ہے پڑھنے کی وہ اردو میں نہیں آ پاتی، تو اس کی ترجمے کی کچھ اصلاح کر کے انشاءاللہ وہ جلدی دیوبند سے شائع ہو جائے گی۔ تو یہ کتاب اگر آپ انگریزی جانتے ہیں تو یہ کتاب آن لائن موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے اردو میں، سرگوشیاں، خدائی سرگوشیاں، یہ بھی ایک اچھی کتاب ہے، اور اس پر بھی آپ کو ٹھیک ٹھاک مواد مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، یہ بھی ایک بہت مشہور اعتراض ہے کہ کافر پتھر کی پوجا کرتے ہیں اور مسلمان بھی کعبۃ اللہ کے سامنے سے جھکاتے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہوا؟ دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے قبلہ نما پوری کتاب ہی اسی سوال کے جواب میں لکھی ہے، اور شروع میں انہوں نے مختصر جوابات دیے ہیں اور عام لوگوں کے لیے دیے ہیں، پھر اس کے بعد تحقیقی جواب دیا ہے بقیہ کتاب میں، تو تقریباً شروع کے 40-50 صفحے ہمارے آپ جیسے عام لوگوں کے لیے ہیں، ٹھیک، ہمارے آپ جیسے، اس لفظ کے اوپر غور کیجئے گا، اور باقی کے جو 100-150 صفحے ہیں وہ خواص کے لیے ہیں۔ تو وہ جو عام لوگوں کے لیے ہیں اس میں بھی 7-8 جوابات حضرت نے دیے ہیں، اور یہ بہت کامن سا اعتراض ہے جو غیر مسلموں کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ میں اس میں 1-2 باتیں ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ہے کہ ایک شخص جو پتھر کی پوجا کرتا ہے، اگر وہ پتھر اس کے سامنے سے ہٹا کر سائیڈ میں رکھ دیا جائے تو اس کا رخ خود بخود بدل جائے گا، چونکہ پوجا تو پتھر کی ہو رہی ہے۔ لیکن اگر کعبۃ اللہ کو کسی وجہ سے وہاں سے ہٹا دیا جائے، مثلا کعبۃ اللہ کا ریکنسٹرکشن ہو رہا ہے، اس کی اثر و تعمیر ہو رہی ہے، تو دیواریں بھی ختم ہوں گی، بنیاد سے ہوئی، ابھی کچھ سال پہلے اس کی تعمیر ہوئی بھی، تو کیا لوگوں نے، مسلمانوں نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنی چھوڑ دی کہ جب یہاں چونکہ کعبہ تو ہے نہیں اب کیا کریں؟ اسی طریقے سے کیا آپ نے کسی ایسے شخص کو جو بتوں کی پوجا کرتا ہے دیکھا ہے کہ بھئی بت مثلا 500 میل دور یا 1000 میل دور رکھا ہوا ہے تو وہ اس طرف رخ کر کے پوجا کر رہا ہو؟
کعبۃ اللہ یہاں سے ہزاروں میل دور ہے اور ہم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبے کی طرف رخ کیا جاتا ہے, کعبے کی عبادت نہیں کی جاتی. اگر کعبے کی عبادت کی جاتی تو نماز وہیں جا کر ہوتی, یہاں نہ ہوتی. تیسری بات, شروع سے لے کر آخر تک نماز میں کعبے کا کہیں ذکر آتا ہے؟ اللہ کا یعنی رب البیت کا تو ذکر آتا ہے, بیت کا کہیں ذکر نہیں. تو اگر بیت معبود ہوتا تو اس معبود کا ذکر ہر موقع پر ہوتا, لیکن رب البیت معبود ہے, اسی لیے ہم اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمیدہ ہر موقع پر اللہ کا نام لے رہے ہیں, کعبۃ اللہ کا نام نہیں لے رہے ہیں. یہ چند جوابات ہیں جو حضرت نانوتوی نے ذکر فرمائے ہیں. ارتقاء انسان کے اندر پایا جاتا ہے, جیسے بچہ جوان ہوتا ہے اور پھر بوڑھا بھی, تو اس لیے نظریہ ارتقاء والے سوالات کرتے ہیں کہ تم بھی پہلے بندر تھے, تو کیا جواب دیا جائے گا؟ دو باتیں کہوں گا مختصراً, اگرچہ موضوع بڑا تفصیل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کی تصحیح کر لیجئے کہ نظریہ ارتقاء والے یہ مانتے ہوں کہ انسان پہلے بندر تھا. نظریہ ارتقاء والے یہ بات نہیں مانتے ہیں, تو اس کی تصحیح کر لینی چاہیے, چونکہ مخالف کی آپ اس کا رد کریں گے جب آپ اس کو سمجھیں گے. آپ اس کی بات ہی نہیں سمجھیں گے تو رد کیسے کریں گے؟ ان کے یہاں یہ ہے ہی نہیں. یہ کسی وجہ سے غلط العوام یعنی عام لوگوں میں بات رائج ہو گئی. ہم بھی کہہ دیتے ہیں جب ہم بحث میں ہوتے ہیں اور کسی ملحد سے اور اس کو مثلا ہمیں زج کرنا ہوتا ہے یا مذاق بعض مرتبہ کرنا ہوتا ہے تو ہم بندر کا ذکر کر دیتے ہیں, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ مان رہے ہیں کہ انسان بندر تھا. ارتقاء جو لوگ بھی سمجھتے ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات, ارتقاء اور نظریہ ارتقاء میں فرق کرنا ضروری ہے. ارتقاء کے ہم قائل ہیں اور قائل ہونا پڑے گا, چونکہ ارتقاء امر محسوس ہے, امر مشاہد ہے. جیسے کہ اس مثال میں خود ہی کہا گیا کہ ایک بچہ, بلکہ بچہ ہونے سے پہلے جب وہ مادر رحم میں ہوتا ہے تو کتنے مراحل سے گزرتا ہے. اس کے بعد وہ پیدا ہوتا ہے, پھر اس کی عمر بڑھتی ہے, وہ جوان ہوتا ہے, پھر بوڑھا ہوتا ہے, اور اس کے بعد مٹی میں مل جاتا ہے. یہ ارتقائی تو ہے. اور صرف انسان میں ارتقاء نہیں ہے, ہماری صفات میں, ہمارے علم میں, ہر چیز میں ارتقاء ہوتا ہے. تو ارتقاء ایک فطری چیز ہے, ہمیں ارتقاء سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہ تو ضروری ہے. مسئلہ نظریہ ارتقاء میں ہے, اور نظریہ ارتقاء کی ڈاروینی تشریح میں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ جتنے بھی جاندار ہیں یہ سب ایک سنگل سیل سے آئے ہیں. سنگل سیل یعنی پہلا سیل کے جس میں لائف تھی, جس میں زندگی تھی, اس میں آہستہ آہستہ ارتقاء ہوا, اور وہ اس طریقے سے ہوا کہ اس میں خدا کی مرضی شامل نہیں تھی, بلکہ نیچرل سلیکشن سے ہوا. نیچرل سلیکشن کا مطلب یہ ہے کہ ماحول کی موافقت اور مطابقت سے ارتقاء ہوتا رہا. تو کبھی ماحول نے تقاضا کیا کہ مثلا چڑیا بن جائے وہ سیل, تو وہ چڑیا بن گئی, پھر وہ بندر بن جائے تو بندر بن گیا. ماحول نے تقاضا کیا کہ چمپینزی بن جائے تو چمپینزی بن گیا. اس طرح نیچرل سلیکشن یعنی نیچر نے انتخاب کیا, اور اس طریقے سے ایک نوع سے دوسری نوع نکلی. اس میں خدا کا کہیں ذکر نہیں ہے, اور بھی اس کی بہت سی تفصیلات ہیں. تو ہم نظریہ ارتقاء کی ڈاروینی تشریح کی مخالفت کرتے ہیں, اور مخالفت صرف مذہب کی بنیاد پر نہیں کرتے, بلکہ ہم سائنسی بنیادوں پر کرتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ خود سائنسی اعتبار سے یہ یقینی طور پر ڈاروینی ارتقاء ثابت نہیں ہے, اس میں اتنے لوپ ہولز اور اتنے جھول ہیں. رہی بات ارتقاء کی, تو وہ تو امر محسوس اور مشاہد ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سائنس کی باتیں عام طور پر درست ہوتی ہیں یا غلط ہوتی ہیں. سائنسی باتوں پر کتنا یقین رکھنا چاہیے, اس کی تحقیق کو کتنا ماننا چاہیے. عام مسلمان سائنس کو بہت مانتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں, تو ان کو کس طرح سمجھائیں گے؟ سائنسی نظریات جو ہم تک پہنچتے ہیں, تھیوریز, وہ تمام تھیوریز کا 1 یا 2% ہی ہوں گے جو تھیوریز ہم تک پہنچتی ہیں اور رائج ہو جاتی ہیں. 90-95% تھیوریز غلط ثابت ہو کر وہیں رہ جاتی ہیں, وہ باہر آتی نہیں ہیں. جو آتی ہیں وہ 2-4% ہی ہیں. لیکن اصولی طور پر ایک چیز ذہن میں رہے کہ ہم سائنس مخالف نہیں ہیں, ہم اپنے خدام کے مخالف کبھی نہیں ہو سکتے. سائنس انسان کی خدمت کے لیے ہے, وہ ہماری خادمہ ہے. سائنس کے ذریعے, ٹیکنالوجی کے ذریعے
ہماری زندگی آسان ہوئی ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو پہلے نہیں تھی. تو سائنس کی مخالفت کا کوئی مطلب نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے، اس میں ایک لفظ ہے کہ ہمیں سائنس پر کتنا یقین رکھنا چاہیے، کتنا بھی نہیں. سائنس پر یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سائنس کو معیار حق و باطل مان لیا، کہ سائنس نے کہا صبح ہے تو صبح ہے، رات ہے تو رات ہے. جب آپ سائنس کے اوپر اس درجہ یقین کرنے لگیں تو اب یہ سائنس نہیں رہی، یہ سائنٹزم بن گئی. یہ سائنس نہیں ہے بلکہ سائنس پرستی ہے. ہم سائنس کے خلاف نہیں ہیں، سائنس پرستی کے خلاف ہیں. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی تخصص کے طلباء کے ساتھ کہ سائنس پرستی ایک غیر سائنسی منہج اور غیر سائنسی رویہ ہے. مثلا ایک سوال آپ سائنس سے کریں اور پوچھیں کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، سائنس کبھی نہیں بتا پائے گی. اس کے پاس اس کا دامن خالی ہے، یہ جواب اس کے پاس نہیں ہے. آپ سائنس سے پوچھیں کہ اجتماعی ضدین کیوں محال ہے، سائنس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، یہ سائنس کی فیلڈ ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ اس سے پوچھیں کہ عقل ذریعہ علم کیوں ہے یا کیوں نہیں ہے، سائنس اس کا جواب دے ہی نہیں سکتی. تو یہ وہ سوالات، ایک لسٹ ہے سوالات کی کہ سائنس تہی دامن ہے ان کے جوابوں سے. تو یقین کرنے، کس ذات پر یقین کرنا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، کس علم پر یقین کرنا ہے وہ علم ہے جو نبی لے کر آئے. سائنس کو آپ جب تک بطور خدمتگار استعمال کرتے رہیں گے بہت اچھی بات ہے. جس دن آپ نے سائنس کے اوپر ایمان لانا اور اس پر یقین کرنا شروع کر دیا تو پھر شکوک و شبہات ہی جنم لیں گے. آج مغربی تہذیب ہم پر یہ اعتراض کرتی ہے، اٹھاتی ہے کہ پردہ تو عورت کے لیے قید خانہ ہے، تو مغربی تہذیب کو اس پر منہ توڑ کیا جواب دیا جائے؟ اس کا جواب دیا جائے کہ آپ اپنی عورتوں کو مکمل برہنہ کر دیں. مکمل، وہ یہ کہیں گے کہ نہیں مکمل نہیں کریں گے، تھوڑا سا باقی رکھیں گے. تھوڑا سا کیوں باقی رکھیں گے؟ یہ بھی تو آزادی کے خلاف ہے. اور یہ بات میں نے ویسے ہی نہیں کہی، باقاعدہ قوانین ہیں ان ملکوں میں. مثلا فرانس میں جہاں آزادی خوب ہے، امریکہ میں، وہاں قوانین یہ ہے کہ ایک عورت مکمل برہنہ ہو کر سڑک پر نہیں چل سکتی چونکہ یہ پبلک آرڈر کے خلاف ہے. اب وہ عورت کی جو مکمل آزادی چاہتی ہے، کیا اس کو یہ مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے کہ بھئی مجھے اس سے کیا لینے دینا کہ پبلک آرڈر ڈسٹرب ہوتا ہے یا نہیں، مجھے تو مکمل برہنہ ہونا ہے. لیکن ملک کا قانون آڑے آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں مکمل برہنہ نہیں ہونے دیں گے، کچھ نہ کچھ حجاب باقی رہنا چاہیے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اتنے حجاب میں خوش، ہم اتنے حجاب میں خوش. پابندی آپ نے بھی لگائی، پابندی ہم نے بھی لگائی. پابندی لگانے میں دونوں برابر ہیں. ہم نے جتنی لگائی وہ خالق کی مرضی پر لگائی، آپ نے جتنی اٹھائی وہ اپنی مرضی پہ اٹھائی، اس لیے یہ طے نہیں کر پا رہے ہیں کہ کہاں تک جانا ہے اور کہاں تک نہیں جانا. اچھا، تو یہ سوال ہے کہ آپ نے کہا اس زمانے کا ایک شخص ایلان مسک سوفسطائی سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ یہ گروہ وجود اشیاء کا انکار کرتا ہے، تو وہ خود بھی بہت ساری چیزوں کو ایجاد کرتا ہے، اس کا کیسے جواب دیا جائے؟ دیکھیں، سوفسطائیہ میں بھی ارتقاء بہت حد تک ہو چکا ہے. ارتقاء ہر چیز میں سوفسطائیہ میں بھی ہے. ایلان مسک کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سوفسطائیہ میں ہے، تو سوفسطائیہ کے بہت سارے گروپس ہیں. خود شرح عقائد میں 3 گروپوں کا تذکرہ ہے. اس میں ایک گروپ وہ ہے کہ جو یہ مانتا ہے کہ جتنی چیزیں ہم محسوس کر رہے ہیں، ہاتھ میں اٹھا رہے ہیں، بظاہر یہ موجود تو ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ایک کمپیوٹر پروگرامنگ کا حصہ ہو اور ہم بھی اس پروگرام کا حصہ ہوں. لیکن ذرا تصور کریں، میں آپ کو ایک تھاٹ پروسیس دیتا ہوں، ایک تصوراتی چیز دیتا ہوں. آپ مثلا ایک ویڈیو گیم میں ہو، ویڈیو گیم تو سبھی جانتے ہیں، آپ ایک ویڈیو گیم کا حصہ ہو، ایک کیریکٹر ہو جس کا کام ہے گولی مارنا. تو کیا آپ کو یہ پتا ہوگا کہ میں ویڈیو گیم میں ہوں؟ اس کیریکٹر کا کام گولی مارنا ہے، چونکہ اس ویڈیو گیم کے بنانے والے نے کیریکٹر کو بنایا ہی اسی طریقے سے. اس کو بس اس کا کام یہ ہے کہ وہ گولی مارتا رہے، یا اس کو جتنے بھی ٹاسک دیے گئے ہیں، وہ گولی مارے گا، بندوق ریلوڈ کرے گا، یا پہاڑ پہ چڑھے گا، گاڑی چلائے گا، یہ سارے کے سارے ٹاسک اس کو دیے گئے ہیں بنانے والے کو. تو اب اگر تصور کریں کہ اس کیریکٹر میں، کارٹون کیریکٹر میں اگر جان ہو
تو اس کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ میں ایک کارٹون پروگرام کا حصہ ہوں یا ایک گیم کا حصہ ہوں. ایلان مسک یہ کہتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی بہت بڑے سافٹ ویئر کا حصہ ہوں اور ہمیں اس کا ادراک نہ ہو. یہ ہے اس کی تھاٹ, اور اس کے مقابلے میں جو مضامین لکھے ہیں یہ انہی خطوط کے اوپر لکھے گئے ہیں کہ یہ کیوں ممکن نہیں ہے. اچھا, ایک سوال یہ ہے کہ اچھا یہ میرے ذاتی اس سے ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ تو آپ پڑھ لیجئے گا انٹرنیٹ پہ کہیں بھی, یہ سوالات ہو گئے ہیں. اچھا ماشاء اللہ, تسلسل نہ ہو جائے ان سوالات میں. جی جی جی. اچھا, فراغت کے بعد میں میدان عمل میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور کن علوم کو سیکھنا ضروری ہے؟ فراغت کے بعد علوم نہیں سیکھے جاتے میرے بھائی, پہلے سیکھنا ہے. ضرورت اگرچہ بعد میں پڑے گی, سیکھنا پہلے ہے. اور جتنے علوم آپ پڑھ رہے ہیں ان سب کی ضرورت پڑے گی. کسی ایک کے بارے میں مت سوچیے گا کہ یہ بیکار ہے. نحو کی ضرورت پڑے گی, صرف کی ضرورت پڑے گی, منطق کی ضرورت پڑے گی, فلسفے کی ضرورت پڑے گی, اصول فقہ کی ضرورت پڑے گی. آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ ہماری نصاب کی کتابوں میں نور الانوار میں مبحث القیاس میں ایک بحث آتی ہے, سبب مسبب علت معلوث شرط مشروط اور اسی طریقے سے علامہ ذی العلامہ, ان کے درمیان کیا فرق ہے, یہ بحث وہاں آتی ہے. اب اس بحث کا تعلق رد الحاد سے براہ راست ہوتا ہے بہت سے مباحث میں. ہمارے یہاں بعض مرتبہ نور الانوار میں وہاں تک پہنچتے ہی نہیں, اور اگر پہنچ جاتے ہیں تو ہم اس کو لنک نہیں کر پاتے, یعنی اس کو تطبیق نہیں دے پاتے. تو جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں یہ آپ کے کام آنے والا ہے, اور اسی نیت سے پڑھیں کہ میں کوئی بھی مسئلہ پڑھوں, کوئی بھی چیز پڑھوں, آگے چل کر کبھی نہ کبھی مجھ سے سوال ہوگا اور جواب مجھے انہی کتابوں سے ملے گا. تو فراغت سے کے بعد نہیں, فراغت سے پہلے. اچھا, یہ تو میرے خیال سے سوال ہو چکا پہلے ہی. اچھا, حدیث شریف میں آتا ہے کہ شہید کی روح سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہے اور وہ جنت کی سیر کرتے ہیں. اس سے ملحدین تناسخ والا مسئلہ ثابت کرتے ہیں, اس کا جواب مطلوب ہے. تناسخ جس کو انگریزی میں ری انکارنیشن کہتے ہیں, اس کا اور بعث بعد الموت کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. یہ یاد رکھیں کہ ہر مذہب, ملحدین کی بات نہیں ہو رہی ہے, مرتدین کی بات نہیں ہو رہی ہے, ملحدین کی جو منکر خدا ہیں, ہر مذہب, وہ کوئی بھی مذہب ہو, وہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا قائل ہے. فرق یہ ہے کہ تناسخ والے اس بات کے قائل ہیں کہ مرنے کے بعد یہیں زندہ ہونا ہے, کسی بھی شکل میں زندہ ہوں گے, کوئی جانور کی شکل میں, کوئی کسی اور انسان کی شکل میں, لیکن مرنے کے بعد زندہ ضرور ہوں گے. اور جو آسمانی مذاہب ہیں جن میں یہودیت بھی, عیسائیت بھی, یہ اس بات کے قائل ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے, اس دنیا میں نہیں ہونا ہے, اگلی دنیا میں ہونا ہے, لیکن زندہ ہونے کے دونوں قائل ہیں. تو تناسخ اور شہیدوں کی روح جنت کی سیر کر رہی ہے, تو اگر ہم یہ کہتے ہوں کہ وہ جنت صورت میں ہے اور وہیں سب شہید ٹہل رہے ہیں, تو اب آپ کہنا اب یہ تو تناسخ ہی ہو گیا. لیکن جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت مابعد طبیعیاتی کائنات میں ہے اور اس کا اس دنیا سے, اس طبیعیاتی دنیا سے تعلق نہیں ہے, وہ امر مشاہد نہیں ہے, وہ امر محسوس نہیں ہے, وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نوازا اس عالم برزخ میں, اس برزخی زندگی میں. تو اس میں اور تناسخ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک متناسخ کو, یعنی جو آواگون یا اسی طریقے سے ری انکارنیشن پر یقین رکھتا ہو, آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی چلو ٹھیک ہے, ایک شہید کو جو سبز پرندوں کی پوٹوں میں جس کی روح ہے, اس کو تو پتا ہے کہ کیوں ہے. آپ تو چونکہ تناسخ پہ یقین رکھتے ہیں, تو آپ کو کیا پتا کہ آپ اس وقت انسان کیوں ہیں, آپ نے پچھلے جنم میں کون سے ایسے کرم کیے تھے کہ جس کی وجہ سے خدا نے اس جنم میں آپ کو اچھا انسان بنایا. تو آپ یہ جواب اس کو دے سکتے ہیں. اس کے بعد کچھ اعتراضات ایسے ہیں کہ جن کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں. اعتراضات نہیں, سوالات ہیں. بہت سے لوگ تقدیر کو سہارا بنا کر اعمال سے دور رہتے ہیں, ان کو کس طرح سمجھایا جائے؟ آسان مثال ہے کوئی.
بہت آسان مثال ہے اور بہت ہی مختلف مواقع پر اگر آپ نے کچھ اسٹریمز ہماری دیکھی ہوں گی میں نے دی ہے. آپ کے استاد کو آپ کے بارے میں پتہ ہے کہ آپ پاس ہونے والے ہیں یا فیل ہونے والے ہیں, اور اگر استاد کو کہ جن کا علم محیط اور علم کلی نہیں ہے, وہ عالم الغیب نہیں ہے, آپ کے چال چلن سے ہی, بلکہ ایک استاد تو طالب علم کی دور بیٹھے طالب علم کی شکل دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ یہ بازار میں ٹہل رہا ہے, حیدرزگاہ میں ٹہل رہا ہے بازار میں, تو اساتذہ کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ طلبہ کامیاب ہونے والے ہیں, ان میں ایک آدھ طالب علم ایسا ہوگا کہ اس کا پاس ہونا مشکل ہے, یہ فیل ہی ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالی جو کہ علم محیط رکھتا ہے, علم کلی رکھتا ہے, کیا اس کو نہیں پتا کہ آگے ہم زندگی میں کیا کرنے والے ہیں اور کیا کرنے والے نہیں ہیں؟ لیکن استاد اس کے باوجود جبکہ وہ جانتا ہے کہ یہ طالب علم فیل ہوگا, کیا اس کو یہ کہتا ہے بھائی تمہیں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں, بس کل سے مت آنا؟ وہ اس کو بھی انکریج کرتا ہے, ترغیب دیتا ہے کہ بھائی پڑھو, محنت کرو. اللہ سبحانہ و تعالی اگرچہ اس کے علم میں ہے کہ ایک انسان کا نتیجہ کیا ہونا ہے, لیکن اس کے باوجود ترغیب ہے کہ محنت کرو اور عمل کرو, چونکہ تمہارے بس میں صرف یہی ہے, تم اتنا ہی جانتے ہو. ایک سوال ایک شخص نے کیا کبھی کچھ دن پہلے, اس نے کہا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے دو گروپس کو نکالا, جنتیوں کو اور جہنمیوں کو. تو جب سب چیزیں پہلے ہی سے طے ہیں تو پھر میں عمل کیوں کروں؟ تو میں نے اس کو جواب دیا کہ آپ کس گروپ میں تھے پہلے بتائیں, ادھر تھے کہ ادھر؟ تو اس نے کہا یہ تو مجھے پتا نہیں. تو میں نے کہا پھر آپ کے پاس آپشن کیا رہا کہ آپ عمل کریں اور یہ امید رکھیں کہ آپ جنت والے گروپ میں ہوں, اور اگر عمل نہیں کرنا تو یہ بتائیں کس گروپ میں تھے, پھر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, میں آپ کو آزاد کرتا ہوں اس چیز سے. تو جب ہمیں یہ پتا نہیں کہ ہم کس گروپ میں ہیں تو ہمارے پاس آپشن ہی یہ ہے کہ ہم عمل کریں, اور یہی طریقہ ہے کسی کو عمل کی ترغیب دینے کا. موجودہ زمانے میں لبرل لوگوں کا فتنہ بڑھتا جا رہا ہے, اس کی کیا بنیادیں اور اس کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے؟ اس پر میرا ایک محاضرہ ہے, ابھی کچھ دن پہلے دارالعلوم وقف دیوبند میں ایک تفصیلی محاضرہ میں نے پیش کیا تھا, اس کی ویڈیو بھی موجود ہے اگر آپ اس کو دیکھ سکیں. مختصراً عرض یہ ہے کہ اس کی 2-3 بنیادیں ہیں. پہلی بنیاد ہے اس کی مساوات, دوسری ہے آزادی, اور تیسری ہے آٹونمی یعنی حق اختیار. یہ 3 اس کی بنیادیں ہیں. ان میں جو پہلی 2 بنیادیں ہیں وہ اہم ہیں, یعنی تمام انسان خواہ ان کی کوئی جنس ہو کوئی صنف ہو وہ سب کے سب برابر ہیں, اور یہ کہ تمام انسانوں کو آزادی حاصل ہے, عقیدے کی آزادی, مذہب کی آزادی, وہ چاہے جو کریں, سوچنے کی آزادی, اور کیا چیز اخلاقی اور کیا چیز غیر اخلاقی ہے یہ چیز طے کرنے کی آزادی, اور زندگی کس نہج اور کس ڈھب پہ گزاریں اس کی آزادی. یہ دراصل لبرلزم کی بنیادیں ہیں. اور اب اس کا جواب کیسے ہے, اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے, اس کے لیے آپ کو محاضرہ دیکھ لیں. اور ہو سکتا ہے کہ اس سفر میں چونکہ لبرلزم ایک اہم چیلنج ہے, اور یہ چیلنج صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. غیر مسلم بعض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہی بس یہ چیختے رہتے ہیں, نہیں, لبرلزم ہر مذہب کے والوں کے لیے ایک چیلنج ہے, اور ہر مذہب والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لبرلزم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں, چونکہ لبرلزم انسان کی فطرت کے خلاف ہے. تو اس سفر میں بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں مجھے اس موضوع کے اوپر مناظرہ پیش کرنے کا موقع آئے, تو وہ ایک تفصیل طلب ٹاپک ہے, آپ اس محاضرے کو دیکھ لیجئے انشاءاللہ. شریعت میں جو چیزیں عقل پر مبنی نہیں ہیں جیسے تقدیر وغیرہ, اس کو عقلاً کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, عقل پر مبنی ہونا اور عقلی طور پر سمجھانا دونوں میں فرق ہے. عقل پر مبنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز عقل کی وجہ سے ثابت ہے, اس کی نقلی دلیل نہیں ہے, قرآن و سنت سے اس کی دلیل نہیں ہے, عقلی دلیل ہے, اجتہاد کے ذریعے اس کو ثابت کیا گیا ہے. لیکن اگر کوئی چیز نقلی طور پر ثابت ہے, کیا عقلی طور پر اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود, کیا قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کے وجود پر بات نہیں ہوئی ہے؟ لیکن سمجھاتے کیسے ہیں؟ عقل کے ذریعے سمجھاتے ہیں, عقلی دلائل دیتے ہیں. تو تقدیر کو ایک حد تک عقلی بنیادوں پر سمجھایا جا سکتا ہے,
اور وہ اس طریقے سے کہ تقدیر کا تعلق، قدر کا تعلق حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے مختلف مواقع پر لکھا ہے کہ علم الہی سے ہے، اور علم الہی صفت ہے خدا تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کی صفت کے اندر کوئی عیب ہو نہیں سکتا، کمال ہی کمال ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں کو محیط ہے، علم کلی ہے، اور اسی طریقے سے علم مطلق ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ تو جب اس کا علم ماضی، حال اور مستقبل تینوں کو محیط ہے، تو مستقبل میں ہم کیا کریں گے اور ماضی میں ہم نے کیا کیا اور حال میں ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی جملہ جزئیات سے واقف ہے۔ ناواقفیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں کمی کا باعث ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں اگر کمی ہو تو یہ عیب ہے، اور اگر اللہ میں عیب ہوگا تو پھر وہ الہ نہیں ہے، خالق نہیں ہے۔ عقلی بنیادوں پر اس طریقے سے آپ مختصراً ثابت کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ نے ایک سوال کیا ہے اور اس کا جواب بہت مشکل ہے۔ سوال یہ کہ جب کوئی سوال کیا جاتا ہے تو جواب کے لیے کیا چیز چاہیے؟ اب واقعی اس سوال کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو زبان چاہیے، دوسری چیز یہ ہے کہ بندہ جاگ رہا ہو۔ ارتداد کو روکنے کی کیا شکل ہے؟ یہ بھی ایک بہت عام سا سوال ہے، اور کوئی بھی شکل حتمی شکل نہیں ہے، چونکہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ارتداد کسی ایک سوراخ سے نکل رہا ہو اور آپ نے اس کے اوپر ٹیپ لگا دیا اور ارتداد نے نکلنا بند کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ جب ایک پوری دیوار ہو اور دیوار میں جگہ جگہ سوراخ ہو گئے ہوں، ادھر سے پانی نکل رہا ادھر سے پانی نکل رہا ہے، تو پھر ویسے ہی ٹیپ لگا دینا یہ ناکافی ہوتا ہے۔ ارتداد کی جو بنیادی وجہ ہے وہ جدید تعلیمی نظام ہے، اور جدید تعلیمی نظام کی اصلاح جب تک نہیں ہوگی تب تک لوگ مرتد ہوتے رہیں گے، اور اس کو مکمل طور سے ختم کرنا یہ مشکل ہوگا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جدید تعلیمی نظام کسی فرد واحد کے کنٹرول میں نہیں ہے، جدید تعلیمی نظام ان لوگوں کے کنٹرول میں ہے جو دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ تو اب اس کی ایک ہی شکل ہے، وہ شکل یہ ہے کہ اس نظام میں رہتے ہوئے جتنی اصلاح کی جا سکے اتنی کر دی جائے۔ جیسے اسلامک بینکنگ ہے، یہ اسلام کا اقتصادی نظام ہے۔ اب حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے کتابیں اس موضوع پر لکھی ہیں، تو کیا انہوں نے کیپٹلزم کو ختم کر دیا؟ کیپٹلزم تو اپنی جگہ ہے، بینکس کیپٹلزم کا سب سے بڑا مظہر، سب سے زیادہ مضبوط ترجمان بینک ہیں کیپٹلزم کے، لیکن حضرت نے جو چیز پیش کی، جو حل پیش کیا، وہ حل یہ ہے کہ اس کیپٹلزم سے تو ہمیں چھٹکارا مکمل طور پر مل نہیں سکتا، اب اس کی جتنی بھی اصلاح کی جائے اتنی کر دی جائے۔ الضرورۃ تتقدر بقدر الضرورہ، یہ اس اصول کے اوپر مبنی ہے۔ تو ایسے ہی جدید تعلیمی نظام کی جتنی اصلاح کی جائے اور کی جا سکے اتنی اصلاح کر دی جائے۔ کافر چند دنوں کے لیے دنیا میں آیا لیکن جہنم میں ہمیشہ رہے گا، چند دن کفر کے گزار کر ہمیشہ جہنم، تو یہ اس پر ظلم نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر وہ ہمیشہ دنیا میں رہتا تو کفر پر ہی رہتا، اس کا کفر پر ہی رہنے کا ارادہ تھا، اس ارادے کے ساتھ وہ مرا ہے، اور ہمیشہ اس کا انکار خدا یا انکار صفات خدا کا ارادہ تھا، تو اللہ تعالیٰ اس ارادے کے اوپر اس کو سزا دے گا۔ تو ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص اگر خدا کا انکار کرتا ہے، خدا کی ذات یا صفات کا انکار کرتا ہے، تو خدا کی ذات بھی لامحدود اور اس کی صفات بھی لامحدود، تو خدا کا انکار کرنا دراصل لامحدود کا انکار کرنا ہے، اور لامحدود کے انکار کی سزا بھی پھر لامحدود ہی ہونی چاہیے۔ عام مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اے آئی، چیٹ جی پی ٹی، مصنوعی ذہانت آگے جا کر اسلام کے لیے بڑا چیلنج ہوگی، کیا یہ صحیح ہے؟ جی نہیں۔ چیٹ جی پی ٹی یا اے آئی کیا چیز ہے؟
صرف اس میں اور ہم میں اتنا فرق ہے کہ یہ معلومات کو پروسیس بہت تیزی کے ساتھ کرتی ہے، ورنہ یہ ہمارے اور آپ کے تجربات سے ہی تو سیکھ رہی ہے. اور ہمارا اور آپ کا جو تجربہ ہے، مثلا مسلمانوں کا جو تجربہ ہے، اس میں ایمان شامل ہے. تو آپ جب اپنے اپنے تجربات ڈالیں گے تو چیٹ جی پی ٹی کلمہ پڑھے گا، اے آئی مسلمان ہوگا. آپ نہیں ڈالیں گے تو اے آئی کافر ہوگا. ابھی ایک صاحب نیوزی لینڈ میں ملے تو وہ اس میں ماہر ہیں اے آئی کے، وہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے. تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ وہ ایک ایسا پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں کہ جس میں خصوصاً میری ویڈیو کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ آپ کی اور آپ کے ساتھی جو لوگ آتے ہیں ان کی ویڈیوز ہزاروں کی تعداد میں انٹرنیٹ پر آ چکی ہے اور کئی سو گھنٹے کا کانٹینٹ موجود ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ اے آئی کے ذریعے ان تمام چیزوں کو تحریری شکل میں انٹرنیٹ کے اوپر لا دیا جائے اور اس کے بعد ان کی مضمون بندی ہو، یعنی عناوین لگا دیے جائیں، وہ بھی اے آئی سے کروا لیں. اور اس کے بعد آپ ان تمام موضوعات کو، تمام چیزوں کو، سوالوں کے جو جوابات ہیں ان کو دیکھیں اور ان کی تصحیح کر دیں. مثلا اگر کہیں اصلاح ہے تو اس کی اصلاح کر دیں اور اس کے بعد پھر وہ چیٹ جی پی ٹی یا جو دوسرے اے آئی سافٹ ویئر ہیں ان میں وہ معلومات سبمٹ کر دی جائے. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر اس طریقے سے بہت سارے علوم و فنون اور بہت سے افراد کی کاوشیں اے آئی کو دے دی گئیں تو پھر اے آئی سے جب کل سوال ہوگا دین کے تعلق سے، خدا کے وجود کے تعلق سے، تو دلائل تو وہی آئیں گے نا جو ہم نے دیے ہیں، جو ہم دے رہے ہیں. تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اے آئی کو کتنی جلدی مسلمان بناتے ہیں. جی آپ کی ڈیبیٹس میں کبھی ایسا ہوا کہ کسی سوال یا اعتراض کا جواب فوری طور پر ذہن میں مستحضر نہ ہو؟ اگر ہوا ہے تو آپ پھر ٹیکل کیسے کرتے ہیں؟ عاصم بھائی کی طرف رخ کر دیتے ہیں. اچھا یہ ہو گیا شاید. اچھا ذرا سا پانی دے دیجیے. سوال یہ ہے کہ ہماری تاریخ کو بدلا جا رہا ہے تو اس کی درستگی کے لیے کیا کیا جائے؟ تاریخ کو پڑھا جائے سب سے پہلے تو، اور جو درست تاریخ ہے اس کو محفوظ کیا جائے اور زبان عصر میں محفوظ کیا جائے. تو تاریخ کو نہ صرف یہ کہ بدلا جائے گا، بدلا جا رہا ہے، بلکہ ماضی میں بھی بدلا گیا ہے. لیکن محض تاریخ بدلنے سے تاریخ بدل نہیں جاتی، الا یہ کہ جن کی تاریخ بدلی جا رہی ہو وہ بے حس ہو چکے ہوں تو بات الگ ہے. لیکن اگر حس باقی ہے تو اس تاریخ کو محفوظ کرنے کی، رکھنے کی ذمہ داری تو پھر آپ ہی کی ہے. اچھا، قرآن کے میتھمیٹیکل میریکل کی حقیقت کیا ہے اور اس کی تحقیق کون کرتا ہے؟ یہ ایک ظنی دلیل ہے، قطعی دلیل نہیں ہے. جو قرآن کے اعداد کے تعلق سے بات کی جاتی ہے کہ اتنی مرتبہ فلاں لفظ آیا، اتنی مرتبہ فلاں لفظ آیا، یا اس نمبر کے اتنے اعداد ہیں، اس لفظ کے اتنے اعداد ہیں، یہ سب کے سب ظنی چیزیں ہیں اور دلیل اقناعی ہے، برہان نہیں ہے. شرع عقائد میں یہ الفاظ آپ نے پڑھے ہوں گے، حجت اقناعیہ. یہ لفظ کہاں آیا ہے؟ یہ لفظ آیا ہے جہاں پر توحید کی دلیل امام تفتازانی رحمہ اللہ نے دی ہے اور اس آیت سے بحث کی ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اور یہ فرمایا ہے کہ یہ آیت توحید کے اوپر حجت قطعیہ نہیں ہے، حجت اقناعیہ ہے، جو کہ اللائق بالخطابیات، یہ الفاظ ہیں کچھ اس سے ملتے جلتے، کہ جو تقریروں میں عام جو گفتگو ہوتی ہے، مکالمات ہوتے ہیں، اس کے لائق ہے، اس میں اس کو پیش کیا جاتا ہے. تو میں نے بھی اس دلیل کو اسی نیت سے پیش کیا تھا کہ وہ ایک عام مکالمہ مناظرہ تھا اور حجت اقناعیہ کے طور پر اس کو پیش کیا تھا. یہ دلیل قطعی نہیں ہے، اور جو دلیل ظنی ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کر ٹوٹ جاتی ہے. قرآن کا معجز ہونا اس کے اعداد کے پہلو کے اوپر مبنی نہیں ہے، اس کا معجز ہونا اور دوسرے پہلوؤں کے اوپر مبنی ہے، جس کو مفسرین نے اور علماء اعجازیین نے ذکر کیا ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں، اعداد کے ذریعے میں ثابت کروں گا کہ قرآن معجز ہے، اور قطعی طور پر وہ یہ کہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی فکر میں سقم ہے. ایک آخری بات، جی اب تک آپ کی جتنی
چیزیں منظر عام پر آ چکی ہیں وہ کیا ہے؟ تحافظ الملاحدہ کے علاوہ چاہے انٹرنیٹ چاہے کہیں کچھ محاذرات، جیسے تحافظ الملاحدہ کے بارے میں بھی 1-2 منٹ آ جائیں جی، اب تک کیا چیزیں آ چکی ہیں اور انشاءاللہ کتابی شکل میں آنے کی امید ہے، یہ نہیں کہہ دیں کہ سب کی آنے میں ہو جائے انشاءاللہ۔ اچھا، تو ہماری ایک کتاب جو جس سے شاید آپ واقف ہوں، ایک عرصے پہلے آئی تھی، گلوبلائزیشن اور اسلام، سب سے پہلی کتاب ہے وہ سب سے پہلے میری کتاب ہے، اور میری عمر اس وقت 21 سال تھی جب وہ کتاب لکھی، اور اس کو لکھنا شروع کیا تھا جب میں تکمیل ادب میں تھا، اور اس کتاب پر اللہ تعالیٰ نے بڑے علماء سے بہت دعائیں دلوائی ہیں۔ وہ دراصل بنیاد تھی لبرلزم اور یہ جو سب چیزیں چل رہی ہیں آج کل، اس وقت ان چیزوں کا اتنا زور نہیں تھا، سوشل میڈیا بھی نہیں آیا تھا، تو الحمدللہ وہ ایک تالیف ہے۔ اسی طریقے سے تاریخ تجدید دین، جس میں مجددین اور متجددین دونوں کا تذکرہ ہے، اور تجدید کے معیارات کیا ہیں اور تجدد کو آپ کیسے پہچانیں، اس کا تذکرہ ہے، اور پھر مجددین کی ایک فہرست ہے آخر میں، اور ہر ایک کے مختصر حالات ہیں۔ اسی طرح ایک تیسری کتاب ہے القاموس العصری، جو سہل لسانی ڈکشنری ہے، عربی، انگریزی اور اردو۔ اس کے بعد پھر میری توجہ مستقل اسی موضوع پر ہو گئی، اور اس موضوع پر کام شروع ہوا دراصل مختلف ویڈیوز کے ذریعے، اور ہوا یہ کہ جب ملک میں میڈیا پر شریعت کے خلاف بحثیں چلنی شروع ہوئیں، اور مجھے لگا کہ بہت سے کرائے کے ٹوپی والے ان چینلوں کے اوپر بلائے جاتے ہیں، اور ان کو اس شرط پہ بلایا جاتا ہے، بلکہ یہ دیکھ کر بلایا جاتا ہے کہ یہ جواب نہ دے پائے، اور اس سے بڑی سکھی ہو رہی تھی بہت سے مسلمانوں کی۔ تو میں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ ان اعتراضات کا جواب دیا جائے۔ 2017 میں یہ سلسلہ شروع ہوا، اور کافی ویڈیوز، مجھے بھی یاد نہیں کتنی ہوں گی، وہ آ گئیں، اور کچھ لوگوں نے ان کو مرتب بھی کیا۔ پھر اس کے بعد 2019 میں جب کرونا شروع ہوا، تو میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ایتھیزم سیریز کا، جس میں ایک ایتھیسٹ ہے آرمین نوابی، اس کی کتاب کو سامنے رکھ کر میں نے انٹرنیٹ کے اوپر اس کا پوسٹ مارٹم کیا۔ وہ تقریباً 17-18 قسطوں میں، وہ بھی انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے، اور ہمارے ایک کرم فرما نے اس کو مرتب کر دیا تھا، ٹرانسکرائب کر دیا تھا، تحریر کر دیا تھا، اور مجھے انہوں نے بھیجا اس کی تصحیح کے لیے۔ اس کی تصحیح بھی میں نے تقریباً پوری کر دی، لیکن بعض مرتبہ سستی غالب آ جاتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسباب نہیں تھے، طباعت کے اسباب تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت مہیا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لیکن وہ طبع نہیں ہو پائی، رکھی بھی ہے۔ ایک چیز میں اپنی عادت سے بڑا مجبور ہوں، وہ یہ کہ جب میں اپنی تحریریں پڑھتا ہوں بار بار، تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی بہت کمی ہے، اس کو بھی چھوڑ دو، وہ آتی نہیں۔ ایک بڑے مفتی ہیں جو اس وقت ترکی میں رہتے ہیں، ان کا حد درجہ اصرار ہے کہ میں اپنی تحریروں کو دوبارہ نہ پڑھوں، ورنہ وہ نہیں آ پائیں گی۔ تو وہ انہوں نے تاکید کی ہے کہ اب آپ مزید کوئی اصلاحی نظر نہیں ڈالیں گے اپنی تحافظ الملاحدہ کتاب کے اوپر۔ تو خیر، یہ ایک ہے سلسلہ۔ اسی طریقے سے تحافظ الملاحدہ کے عنوان سے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا، 3 سال اس میں لگے، اور تقریباً ہر ہفتے 2 گھنٹے کے قریب اس میں دروس ہوئے، اور ایک ایک موضوع پر کئی مہینے الحمدللہ گفتگو کرنے کی توفیق ہوئی، اور اس میں کافی کچھ مصادر اور مراجع سے استفادہ ہوا۔ تو وہ تحریری شکل میں موجود ہے، اور اس میں صرف کچھ حذف و اضافہ اور کچھ اصلاح کی ضرورت ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے وہ رمضان کے بعد آپ کے ہاتھوں میں ہوگا باذن اللہ تعالی۔ شرع عقائد کے اوپر میرے بہت سے نوٹس ہیں جو ذاتی طور پر میرے پاس ہیں، یعنی وہ میرے اپنے لیے ہیں، اور جب میں پڑھاتا ہوں تو ایک نظر ان پر ڈال لیتا ہوں، اور اس کے تعلق سے بھی یہ اصرار رہا کہ اس کو شائع کر دیا جائے، لیکن وہ چونکہ میرے لیے ہیں تو وہ میں نے اپنے انداز سے لکھے ہوئے ہیں، ان کو شائع کر کے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ وہ اشارات ہیں۔ تو میں نے
مناسب سمجھا کہ پہلے یہ کتاب تحافظ الملاحدہ آ جائے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر شرع عقائد کے اوپر بھی کام ہو، اور اس کے علاوہ ایک دو کتابیں اور ذہن میں ہیں تو ان پر کام ہو۔ میرا طریقہ اپنے لیے سہولت کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جس کتاب پر کام کرنا مقصود ہو میں اس کو پڑھا دیتا ہوں۔ تو 2 کتابیں پڑھانے کا انہی مفتی صاحب کے اصرار سے ارادہ ہے انشاءاللہ اس کتاب کے آنے کے بعد، ایک الانتباہات المفیدہ اور دوسری شرع عقائد مبحث صفات تک، اور یہ میں چاہوں گا کہ آن لائن ہو جس میں جو بھی شامل ہونا چاہے وہ شامل ہو تاکہ اس افادہ عام رہے انشاءاللہ، افادہ اور استفادہ۔ آن لائن جو ڈیبیٹس ہے اس کے علاوہ آف لائن تو جی یہ بھی مولانا کا انہیں توجہ دلائی اس طرف، چونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم اس موضوع پر بات بھی کر رہے تھے کہ ہم جو آن لائن کام کرتے ہیں وہ آپ حضرات کی نظر میں ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آف لائن یعنی زمینی سطح پر یا اسی طریقے سے آن لائن لیکن پبلک کی نظر سے دور، اس پر بھی کام ہوتا ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ اگر کوئی نوجوان شکوک و شبہات کا شکار ہے اور وہ واقعی چاہتا ہے کہ اس کے شکوک و شبہات دور ہوں، یا اپنے کسی دوست کے ذریعے وہ ہم سے جڑ جائے اور وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں پبلک میں بات نہیں کروں گا، تو ہم ذاتی طور پر اس کو وقت دیتے ہیں اور پبلک میں بات نہیں کرتے ہیں، بلکہ آن لائن ہی اس کو پرائیویٹلی بعض مرتبہ کئی گھنٹے لگتے ہیں، یعنی ایک شخص کے اوپر 10 15 گھنٹے مجموعی اعتبار سے لگے ہیں، اور بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے ان کو اسلام قبول کرنے کی، وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ ہٹ دھرمی کا شکار رہتے ہیں، لیکن ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے بات پہنچا دی، ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر کئی سالوں کے بعد ہو، ہمارا کام بات پہنچا دینا ہے، اگلے بندے کا کام ہے اس کو قبول کرنا، اللہ تعالیٰ کا کام ہے اس کو توفیق دینا۔ تو یہ سارے کام چل رہے ہیں، اور میں اس موقع کے اوپر مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے عاصم افتخار صاحب کا بھی تذکرہ کروں اور مفتی عبداللہ منہاج صاحب کا بھی، یہ دونوں حضرات یہاں اس مجمع میں موجود ہیں، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میرے سفر میں عاصم افتخار صاحب کی بھی کچھ پروگرام ہوں، یہ ماشاءاللہ بہت باصلاحیت نوجوان ہیں اور اس موضوع کے اوپر دسترس رکھتے ہیں، تو یہ دونوں حضرات بھی ٹائم دیتے ہیں اور بہت ٹائم دیتے ہیں، تو اس طریقے سے ہمارا کام ہوتا ہے، اور فیس ٹو فیس بھی بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور اس موضوع پر الحمدللہ یہ کام مستقل جاری رہتا ہے آپ حضرات کی دعاؤں سے۔ We can give him 5-10 minutes to at least introduce his work in India or how people can benefit from it. If they بات کریں گے 5-10 منٹ تعارف کرائیں گے اپنے کام کا، اپنی کتاب کا تعارف کرا دیجیے۔ اس طرح آجائے ادھر